أصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، سراپا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر سجایا کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. جی جناب، لے کر حاضر ہیں مدنی چینل کا وہ سلسلہ جو فکر افروز بھی ہے، ذہن کے دریچے کھولتا ہے اور ہمارا شعوری سطح جو ہے، علمی لیول جو ہے وہ بلند کرتا ہے. مدنی مکالمہ لے کر پیش خدمت ہے. تو چلیے مدنی مکالمے کی طرف آپ کو لے کر چلتے ہیں. نگران شورا بھی انشاءاللہ عز و جل اپنے مدنی پھولوں سے ہمیں نوازیں گے. بہت دلچسپ اور انٹرسٹنگ موضوع ہے، بینیفیشل بہت ہے. موضوع حقیقی طور پر پورا مکمل طور پر تو آپ نگرانی شورا سے ہی سنیے گا. کچھ سسپینس رہے تو یہ بھی لرننگ کے لیے بھی، جی ہاں، سیکھنے کے لیے بھی تجسس یہ معاون ثابت ہوتا ہے. اگر موضوع کی طرف اشارہ کروں تو آپ کو ایک حکایت سناؤں تمثیلی کہ ایک زمین ایسی تھی کہ جس کو پانی کی ضرورت تھی، اور اگر اسے پانی سے سیراب کر کے اس پر محنت کی جاتی تو وہ زرخیز بن سکتی تھی، اور اس زرخیزی سے جو وہ پیداوار ہوتی تو اطراف کے جو لوگ تھے انہیں بہت فائدہ ہوتا. اسی خطے میں ایک صاحب رہا کرتے تھے، درد دل والے تھے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت تھی، تڑپ تھی. 2 بیٹے تھے ان کے، اور مزاج بھی ایسا پایا تھا کہ اپنے بچوں کو بھی مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے متحرک رکھنا، دیکھنا پسند کرتے تھے. اور اس کام کے لیے وہ طریقے بھی طرح طرح کے اختیار کرتے تھے کہ جو ان کے بچے ہیں وہ دلچسپی بھی لیں اور عملی طور پر اس کام کے اندر متحرک بھی ہو جائیں. تو والد نے اپنے دونوں فرما بردار بیٹوں کو بلایا اور جو ٹارگٹ تھا وہ سامنے رکھا. کہا بھائی دیکھو، یہ ہے زمین تو بہت زیادہ ہے، اطراف میں آبادی بھی بستی ہے، خوراک کی قلت بھی ہے، زرخیز بھی ہو سکتی ہے اگر اسے پانی سے سیراب کر دیا جائے تو کچھ نہ کچھ وقت ہے آپ کے پاس، ایک ٹارگٹ ہے 6 مہینے سال بھر کا، تو اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیجئے اور اس سے جو ہے نا آپ محنت کریں اس پر، اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے زرخیز ہوتی ہے اور فائدہ پہنچائیے امت کو. بیٹے تھے فرما بردار، باپ نے جذبہ پہلے ہی انکلکیٹ کر دیا تھا، ابھار دیا تھا دلوں میں بچپن سے ہی. تو جب ہدف سنا تو متحرک ہو گئے، جوش میں آ گئے. ٹھیک ہے، یہ تو اگر ہم کرنے میں کامیاب ہو جائے اتنے سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا. اب 2 اس کے حصے ہوئے. ایک بیٹے نے کیا کیا، پانی تھا دور، اس نے تو یہ جو خشک زمین ہے، بنجر زمین ہے، تمثیلی حکایت ہے، تو یہ جو ہے نا پانی پیتی رہے گی، اس کو پانی ملتا رہے گا، سیراب ہوتی رہے گی، تو یہ طاقت پکڑ جائے گی، جان پکڑ جائے گی اور زرخیز ہو جائے گی، اور پھر اس کے اوپر جو ہے نا وہ گلکاری ہوگی، کاشتکاری ہوگی، اور جو ہے نا لوگوں کو نفع ہوگا. دوسرا بیٹا تھا، اس کا تھوڑا سا ذہن جو تھا وہ مختلف قسم کا تھا. جو دوسرا، وہ پہلا بھائی تو نکل گیا، وہ محنت کرے اور خوب کیا کہتے ہیں مشقت کرے، برتن بھر بھر کے لائے اور پانی جو ہے وہ ڈالتا رہے. دوسرے نے سوچا کوئی ایسا سلسلہ ہونا چاہیے کہ میں کب تک پانی ڈالتا رہوں گا اس میں، اور آج جوان ہوں کل بوڑھا ہو جاؤں گا، آج طاقتور ہوں کل کمزور پڑ جاؤں گا، تو پانی ڈالوں گا پھر ڈالوں گا پھر ڈالوں گا، آخر کب تک.
اور پھر اگر پانی کی سپلائی بند ہو جائے گی تو میرے بعد کیا ہوگا؟ میں کمزور پڑ گیا، بوڑھا ہو گیا، تو اب کیا کروں گا؟ اچھا جب پانی نہ لا سکا تو پھر کیا کروں گا؟ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ مستقل بنیادوں پر اس کو جو ہے پانی ملتا رہے، سیراب ہوتا رہے، سیراب ہوتی رہے، اس پر کام کرنا چاہیے. تو اگر یہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو شاید میرے بعد بھی اگر کوئی ایسا ہو جائے کہ یہ اس کو پانی پہنچتا رہے اور زمین سیراب رہے، زرخیز رہے، تو یہ تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اس نے اپنی محنت کا رخ اس طرف پھیرا کہ کوئی ایسی چیز ایجاد کر لے کہ میرے جو حصے میں زمین کا ٹکڑا آیا ہے اسے مستقل پانی جب جب ضرورت ہو پہنچتا رہے، یہ سیراب ہوتی رہے، زرخیز اور طاقتور ہوتی رہے، اور یوں اس پر کاشتکاری طویل عرصے تک جاری رہے اور لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے. یہ اس میں جو تھے دوسرا بھائی جو ہے وہ پانی بھر بھر کے لائے اور ڈالتا رہے. اب وہ دیکھے کہ یہ بھائی پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، کس کام میں اس نے جو ہے نا یہ وقت صرف کر رہا ہے. دیکھو میں تھک بھی رہا ہوں، پسینے سے چور چور بھی ہوں، اور تھکن سے چور چور ہوں، پسینے میں شرابور ہوں، اور یہ جو ہیں یہ پتہ نہیں کن آلات میں گھسے رہتے ہیں، کیا کرتے رہتے ہیں، کون سی سوچوں میں ہیں. خیر وقت گزرتا گیا، ان کی جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ نم ہوتی ہے مٹی تو نظر تو آتی ہے نا، ان کی جو ہے وہ جلدی سے نظر آنے لگی، اور متحرک ہو گئے، جوش ہو گئے، اور زیادہ پانی لا کر اور محنت میں جو ہے نا فعال ہوئے، اور پانی لانے میں، اور پانی لا کر سیراب کرنے لگے. دوسری طرف جو وہ تھے انہوں نے ان کا جب کام دیکھا تو انہوں نے بھی موٹیویشن پکڑی، مگر وہ اپنے جو ہے نا وہ کام میں لگے رہے. حتیٰ کہ کچھ وقت گزرا اور یہ جو ہے نا مسلسل محنت کی وجہ سے کمزور ہوتے گئے، طاقت ان کی کم ہوتی گئی. دوسرے جو تھے وہ بھی کمزور پڑ رہے تھے، لیکن ہر گزرتے وقت کے ساتھ ان کی پروڈکٹیوٹی یعنی پانی لانے کی جو قوت تھی اس میں کمی آتی گئی. اور یہ کچھ آلات بنانے کی شکل میں قریب ہوتے 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 اس نے ایک ایسا پمپ ایجاد کر لیا کہ جہاں زمین میں پانی تھا وہاں اس نے یہ پمپ لگایا اور زمین سے پانی کھینچنا شروع کر دیا. اور جب زمین سے پانی کھینچا تو اس نے اپنی جو زمین جو اس کا قطع تھا اس میں سیراب کر کے لگانا شروع کر دیا. اب جو وقت گزرا تو تھکن سے تو یہ بھی چور چور ہو گئے، تھکن سے تو یہ بھی چور چور ہو گئے. ابتدا میں ان میں بہت توانائی تھی، انہوں نے بہت پانی لگایا تھا اتنا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب جو سیرابی ہوئی اور جو اتنی طویل مدت کی سیرابی ہوئی، اگرچہ یہ تھک گئے اب بیٹھ گئے، اور جب پمپ چلائیں پانی نکلے اور یہ سیراب کر دیں. تو جو پہلا بھائی تھا اس نے کہا کہ تم بہت تیز نکلے، تو یعنی اب میں تھوڑا سا یوں سے میری جوانی میں میں نے بہت کام کیا اور یہ اتنا سارا جو ہے نا وہ کیا، لیکن باہر گزرتے وقت کے ساتھ میں بوڑھا ہوتا گیا، میرے قوا کمزور ہوتے گئے، تو میں کوئی ایسا کام نہ کر سکا کہ جو اب میں اگر مروں انتقال کروں تو میرے بعد اس زمین کو کون پانی لگائے گا. میرا جو میتھڈ تھا، میرا جو طریقہ کار تھا، اس میں یہ پانی جو ہے وہ اب اس کو زمین کو نہیں مل سکتا. تمہارا جو طریقہ کار تھا ابتدا میں پانی نہ لگا زمین کو، مگر اب جب تم کمزور پڑ گئے، گویا کہ بوڑھے ہو گئے، مرنے کے قریب ہو گئے، لیکن تم نے کام اس طرح کیا، اس انداز سے کیا کہ تمہاری زندگی میں بھی کثیر مقدار میں پانی زمین کو سیراب ہو رہی ہے، اور جب تم انتقال کر جاؤ گے تو اس کے بعد بھی تمہاری جو کوششیں ہیں اس کا فائدہ زمین کو پہنچتا رہے گا، اور مسلمان اس زمین پر کاشتکاری کرتے رہیں گے اور فائدہ حاصل کرتے رہیں گے. تو عقل مند لوگ وہی ہوتے ہیں کہ جو ایسا انداز اختیار کرتے ہیں، اس طریقہ کار کو اڈیپٹ کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. ایک دو کلمات کہہ کے کنکلوڈ کر دوں تو اللہ کل حال دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں الحمدللہ. ماشاء اللہ. اگر اجازت دیں تو کنکلوڈ کروں. تو جو عقل مند اور دور اندیش لوگ ہوتے ہیں وہ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں کہ جن سے ان کی کوششوں کا فائدہ بعد میں بھی پہنچتا رہتا ہے. میرے امیر اہل سنت کی مثال دیکھیے نا کہ کتنے انہوں نے اس انداز سے طریقہ کار اختیار کیا کہ ان کی ذات سے فیض پا کر کتنے لوگ مبلغ بنے، کتنے لوگ ان کی ذات سے انسپریشن لے کر عالم بنے، مفتی بنے الحمدللہ، اور مختلف دین کے شعبوں میں اپنی اپنی توفیق کے مطابق
ان کی دی ہوئی گائیڈنس کے مطابق جو ہے وہ دین کا کام کرتے چلے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں بھی یہی یہ درس دیتے ہیں کہ ثواب جاریہ والے کاموں میں اپنی قوت صرف کریں۔ تو خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو اس انداز سے اپنے معمولات کو ترتیب دینے میں کامیاب ہو جائے کہ اس کی ذات سے تربیت پا کر اس کی نقول تیار ہوتی جائیں، اچھے اچھے کاموں میں اچھی نقول تیار ہوتی جائیں، اور اس سے سیکھ کر، اس سے انسپریشن لے کر جو یہ افراد تیار ہوں، یہ اے کاش ذہی نصیب امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فائدہ پہنچائیں، دین اسلام کے لیے نافع بنے۔ تو تربیت جو ہے یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور لیکن موضوع یہاں ختم نہیں ہوتا، ہماری بات جاری رہے گی۔ آج کل ہمارا رویہ، ہمارا انداز اور تربیت جیسی اہم چیز، اس سے متعلق ہمارے دلوں کے تاروں کو چھیڑنے کا نگران شورا کا کچھ جو ہے وہ منصوبہ ہے، اور انشاءاللہ عز و جل کامیاب منصوبہ ہوگا۔ موضوع میں نے پورا ڈسکلوز نہیں کیا ہے، اور یہی کہا ہے کہ نگران شورا ہی جو ہے وہ اس کو مطلب بتائیں گے، اور ساتھ میں ہی وجہ انتخاب بھی بتائیں گے کہ کن وجوہات کی بنا پر اس جو ہے موضوع کی طرف ذہن گیا ہے، کس چیز نے اٹریکٹ کیا ہے، اور آپ کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ موضوع ہے ہمارا تربیت کی کمی۔ تربیت کی کمی۔ اصل میں جب آپ کسی بھی میدان عمل میں آتے ہیں، جی اور اگر آپ کے اندر غور و خوض کرنے کی صلاحیت ہے، تو آپ غالباً ایک چیز کو محسوس کر لیں گے کہ اس وقت ہمارے معاشرے یا ہماری سوسائٹی میں جو چیز سب سے زیادہ کم نظر آتی ہے، اور جس چیز کی سب سے زیادہ میرے نزدیک کمی محسوس میں جو کرتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ تربیت کی کمی ہے۔ تربیت کی کمی، لیک آف ٹریننگ، اور اس کو اگر دوسرے سینس یا دوسرے معنی میں لیں تو لیک آف نالج بھی کہہ سکتے ہیں، معلومات کی کمی بھی کہہ سکتے ہیں، اور اگر اس کو بہت ہی بنیاد پر بات کریں تو علم کی کمی بھی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی یہ علم کی کمی ہے کہ معلومات پہنچانے کی کمی ہے، اور تربیت کرنے کی بھی کمی ہمارے ہاں کمی پائی جا رہی ہے۔ تو اس لیے یہ ایک ذہن میں بات آئی کہ آج ہم ہمارے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین تک ان کو اس بات کا احساس دلانے میں ہم کامیاب ہو جائیں کہ واقعی ہمارے ہاں تربیت کی کمی ہے۔ نارملی تو کوئی بھی شاید اس کو قبول نہیں کرتا۔ جی ہاں، یہ سوال تو آئے گا نا کہ کیوں تربیت کی کمی بھائی میں نے کیا کمی چھوڑی ہے؟ باپ ہمیشہ بیٹے ہوئے یہ کہتا کہ میں نے تربیت میں کیا کمی چھوڑی ہے، کیا کسر چھوڑی ہے؟ کیا کسر؟ کوئی رپورٹ آ جائے شکایت تو وہ بولیں گے کہ آخر میں ماں بھی یہی بولے گی کہ اس کی تربیت میں میرے سے آخر قصور کیا ہوا ہے، سنبھالنے میں، اس کو پالنے میں، اس کو پوسنے میں مجھ سے کیا کمی رہ گئی ہے؟ حالانکہ کمیوں کا انبار ہے، کمیوں کا انبار ہے۔ تربیت کا ڈائریکشن کوئی اور سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، اب ضروریات مجھے کو خود پورا اندازہ کرنا نہیں ہے۔ تربیت سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ضروریات کو پورا کرنا تربیت نہیں ہوتا۔ تربیت تو اپنے اعمال اور کردار کے ذریعے بھی ہوتی ہے۔ تو میرے خود اس پر چند چیزیں ذہن میں ہیں۔ اول تو یہ کہ تربیت ہماری ہونا یہ اتنا ضروری ہے کہ خود قرآن کریم نے ہماری تربیت فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں کہ جب لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلا تو تمہارا انداز کیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اور یہ آیت کریمہ موجود ہے۔ تو اس میں بھی ایک تربیت ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلاؤ تو حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور ان سے پھر کس انداز سے بات کرنی ہے، یہ پورا درس قرآن کریم میں ہمیں دیا گیا۔ تو تربیت کی اتنی اہمیت ہے، وہ ہے نا والموعظۃ، جی جی، والموعظۃ الحسنہ، کہ اچھی نصیحت سے، اچھی نصیحت کے ساتھ لوگوں کو بلانا ہے، اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے۔ تو ایک یہ ہوا، پھر دوسرا مجھے جو یاد آیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا تو
انہیں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اس سے نرم بات کہنا. اللہ اللہ. اس طرح کی کئی عنوانات ہمیں قرآن کریم میں ملیں گے جہاں اس طرح کے تربیت ہمیں ہمارے کی جا رہی ہے کہ کون سا کام کس انداز سے کرنا ہے. ایون کہ جب ہم سورہ نساء کو پڑھتے ہیں، سورہ نساء کی تلاوت کریں گے تو وہاں پر پوری گھر گرہستی اور عورتوں کے ساتھ رہنا سہنا، حتیٰ کہ ان کی تربیت کیسے کرنی ہے اگر یہ مطلب تمہارے قابو میں نہ آئیں، اور تو کس انداز پر ان سے آپ نے معاملہ کرنا ہے اور ان کی کس طرح تربیت کرنی ہے، کس طرح اصلاح کرنی ہے، اور اگر یہ اصلاح کی طرف آ جائے تو اب آپ کا انداز کیا ہونا چاہیے. قرآن کریم میں اس کی بھی تربیت کی گئی ہے. اسی طرح جب چند حدیثوں پر جیسے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کی طرف روانہ فرمایا تو ارشاد فرمائے کہ تم اہل کتاب قوم کے پاس جا رہے ہو. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ کسی کو کام سونپا جا رہا ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ہے کسی کو کام سونپا جا رہا ہے، اس کی تربیت ہو رہی ہے، مائنڈ میکنگ ہو رہی ہے، ذہن سازی ہو رہی ہے، اس کو موٹیویٹ بھی کیا جائے گا. یہاں پر بہت ساری چیزیں آپ اس کو کہہ لیں. اور تم اہل کتاب قوم کے پاس جا رہے ہو تو انہیں اس کی گواہی کی دعوت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یقیناً محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اگر وہ اس میں فرما برداری کریں تو انہیں بتانا کہ اللہ نے ان پر دن رات نے 5 نمازیں فرض فرمائی. سبحان اللہ. پھر اگر وہ یہ بھی مان جائیں تو انہیں سکھانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور انہی کے فقیروں میں لوٹائی جائے گی. کیا بات ہے، کیا بات. پھر اگر یہ بھی مان لے تو ان کے بہترین مالوں سے بچنا اور ستم رسیدہ کی بد دعا سے ڈرنا کہ اس کے اور رب کے درمیان کوئی آر نہیں. تو یہ جو بڑی خوبصورت تعلیم کہوں، اس بڑی خوبصورت تربیت کہوں جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یمن جاتے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جو یہ تربیت ہے. اس طرح کئی مواقع پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تربیت فرمائی ہے. یعنی اگر میں جنرل بات کروں بالکل تو ایک عام اسلام بھائی بھی شاید اس کو سمجھ جائیں گے کہ جب ہم جوتا پہنتے تو ہماری تربیت ہے کہ جوتا پہننے سے پہلے جھاڑ لو صحیح تاکہ اس میں کوئی موذی جانور نہ ہو. یہ تربیت ہے. جی تربیت. ٹھیک ہے. بستر پہ جاؤ تو بستر کو جھاڑ لو. اچھا دروازے بند کر دو، کوئی چوہا آئے گا تو چراغ ہوتا تو بتی کھینچ لے گا تو گھر میں آگ لگ جائے گی. صحیح. ٹھیک ہے. تو دروازے بند کر دو. بسم اللہ شریف پڑھنے کی ہماری تربیت بجھانے کی بھی ترغیب دلائی ہے. جہاں آگ بجھا کر سو جاؤ یہ ہے. بغیر منڈیر کی چھت پر نہ سو، جو شریعت کی بزرگوں کی صحابہ کرام کے دیگر حدیثوں میں اور اس طرح کے جو ایک ملتی ہے تربیت کے مدنی پھول. تو اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہر طرف تربیت ہے. بستر لباس پہنتے تو لباس پہننے سے پہلے جھاڑ لینا، یہ ایک تربیت کے مدنی پھول ہے. تو اگر ہم غور کریں تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پیارے پیارے صحابہ کرام علیہم رضوان کی زبردست تربیت فرمائی. کس کام کو کیسے کرنا ہے، حتیٰ کہ تجارت میں کیسے. وہ تربیت میں بہت ساری چیزیں فرائض کی طرف چلی گئی، مطلب احکام ہیں کہ یہ احکام ہے، اس کو کیسے، اس کام کو کیسے کرنا ہے. اسی طرح ایک شخص نے نماز ادا کی، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر اسے نماز پڑھائی، انہوں نے پھر پڑھی، انہوں نے پھر پڑھائی. وہ جلدی میں اس حتیٰ کہ ایک نے دعا کی تو آقا نے سے پھر دعا کی تعلیم و تربیت فرمائی کہ اس کو یوں نہیں یوں دعا کرو. تو یوں مطلب حدیثوں کے مضامین ابھی بات کرتے کرتے ذہن میں آنا شروع ہوئے ہیں. تو اگر ہمارے جو اگر میں کہوں کہ آج کل ہمارے جو پیرنٹس ہیں، گھر والے والدین ہیں، انہوں نے تربیت کے لیے ایک ذہن بنا لیا ہے کہ ہمارے بچوں کی تربیت ہمارے اسکولوں میں ہوگی، ہمارے بچوں کی تربیت ہمارے مدرسے میں ہوگی، ہمارے بچوں کی تربیت تعلیمی اداروں میں ہوگی. خود وہ شاید اس طرح کے تربیت کے حوالے سے اپنے آپ کو شاید ذہنی طور پر
تیار نہیں کر پا رہے یا ان کے شاید ایسا لگتا ہے کہ ان کا جو نفسیات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہی محسوس ہوتی ہے کہ آپ نے شاید یہ کہا ہو تربیت کی کمی اور والدین کا جب کانسیپٹ آپ نے جوڑا ہوگا تو والدین کے ذہن میں شاید یہی ذہن میں نا ریل چلی ہوگی کہ اسکول میں بھیجوں، مدرسے میں بھیجوں، ٹیوشن والے ٹیوٹر بھی آتے ہیں، قاری صاحب بھی گھر پر پڑھانے آتے ہیں، اور میں خرچہ بھی اٹھاؤں، تو اب اور پھر بھی میں تربیت نہ کراؤں تو میں تربیت نہیں کر رہا تو پھر دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں جی کہ میں یہ نہیں کہتا کہ تربیت کوئی کرتا ہی نہیں ہے یا مطلب بالکل تربیت نہیں کی گئی ہے، میں صرف عرض کر رہا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں اگر یہاں آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یار ہماری کمی رہ گئی ہے تو اس کو پورا کر لیجئے گا. اگر کسی کا یہ خیال ہو کہ نہیں آپ بولیں ویسے نکلے گی نہیں آپ تو ٹھیک ہے نکلے گی. میں مثال دے رہا ہوں، چلو ایک جسٹ ایگزامپل. صحیح ہے چیک کر دیں. کیا ماں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھی کہ بیٹا والد کیا ہوتے ہیں اور والد کا ادب کیا ہوتا ہے، والد کا احترام کیا ہوتا ہے، والد سے بات کیسے کی جاتی ہے؟ کیا والد صاحب کبھی اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے ہیں کہ بیٹا امی یہ ہے، امی یہ، اب امی سے ہی بلوانا ہے کہ بیٹا ماں کیا ہوتی ہے؟ یہ تو مطلب ایک تھوڑے سے آگے بات ہو جاتی ہے. والد صاحب لے کر بیٹھے ہیں بیٹا امی کا یہ مقام، یہ مرتبہ، امی سے بات ایسے ہوتی ہے. اچھا کبھی والد صاحب، میں والد صاحب سے پوچھ رہا ہوں، کبھی والد صاحب چھوٹے بھائی کو لے کر اکیلے میں بیٹھے ہیں اور چھوٹے بھائی کو کہا جا رہا ہو کہ بیٹا دیکھو بڑا بھائی یہ ہوتا ہے، بڑے بھائی کا مقام یہ ہوتا ہے، بڑے بھائی کا انداز یہ ہوتا ہے. وہ جو ہو گئی تھی بڑے بھائی کو جو ہے نا وہ مار ڈالا تھا، اور دونوں بڑے تھے لیکن بس ہو جاتی ہے بڑوں میں، اس ٹائم میں لے کے بیٹھا تو تھا. اصل مسئلہ یہ کہ جنگ کی تیاری تو امن کے دنوں میں ہوگی نا. اب جنگ کے موقع پہ تو جنگ کی مطلب کہ وہ نہیں ہوگا نا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صحابہ کرام اور دیگر کو جو بھیجا تو ابھی تو آغاز سے پہلے ہی سمجھا دیا نا کہ تم نے کس کس طرح یہ عمل کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اب اسی طرح مطلب کہ بھائی کو لے کر کبھی بیٹھے ہوں کہ بیٹا دیکھو بہنیں ایسی ہوتی ہیں اور بہنوں کا ادب، بہنوں کا احترام یہ ہوتا ہے، تو کبھی بہنوں کو لے کر، بچیوں کو لے کر، بیٹیوں کو لے کر بیٹھے ہوں کہ بیٹی دیکھو. اب مطلب کہ کچھ ہوا، بیٹا چھوٹا بھائی شکایت لے کر آیا کہ بڑے بھائی نے میرے ساتھ یوں کر دیا. اب بیٹھ کے اس کو بڑے بھائی کے بارے میں سمجھانا ہے نا، تو اس میں کبھی کبھی کنفیوژن ہو جائے گی. وہ بیٹا بولے گا کہ یہ ابو بیٹا ہے نا بڑے بھائی کی سائڈ لے رہے ہیں. دیکھیے میں کہتا ہوں صرف ایک تربیت، یعنی ماں باپ کا ایک رول ہے یار. ماں باپ کا ایک رول ہے کہ وہ مطلب کہ، اور اس پہ اسپیشلی ماں کا، یعنی کہ والد صاحب نارملی طور پر دنیا میں جس طرح کی ایک اوقات کار کی تقسیم ہے وہ یہ کہ صبح 8-9 بجے جاب ہے اور 5-6 بجے فراغت ہے. اس کے بعد پھر صبح 7-8 بجے اپنے گھر سے نکلنا ہے. یہ جو سارا جو پیریڈ ہے، اس پیریڈ میں ماں نے چلا مطلب کہ گھر کے اندر فیملی میٹر ہے. ہم یو کے گئے تھے، یو کے، یورپ اور ساؤتھ افریقہ، اسپیشلی میں 3 ملکوں کا کہہ رہا ہوں. ان 3 ملکوں میں جب ہم مدنی مشورہ کرتے یا اس طرح کا کوئی تربیتی اجتماع ہوتا ہے، سوال جواب کا سلسلہ ہوتا ہے نا، تو ایک بڑا کامن کوشچن، بالکل ایک عام سا سوال یہ ہوتا کہ گھر میں وقت دینا ہوتا ہے، فیملی کو ٹائم دینا ہوتا ہے. اچھا یہ ایک بعد وقت ایسا موضوع آ جاتا ہے کہ اس کو تھوڑا سمجھانا آسان نہیں ہوتا، تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بالکل آپ فیملی کو ٹائم دو. بہت زبردست بات ہے، آپ فیملی کو ٹائم دیں، ماں باپ کو وقت دیں، بیوی بچوں کو وقت دیں. ایک کام کریں جی، ان کو وقت کیسے دینا ہے صرف یہ ہم سے سیکھ لیں. دعوت اسلامی کیا بات، اتنا سیکھ لیں کہ ان کو وقت کیسے دینا ہے، بچوں کو وقت کیسے دینا ہے، بچوں کی امی کو وقت کیسے دینا ہے، ماں باپ کو وقت کیسے دینا ہے، بھائی بہنوں کو وقت کیسے دینا ہے. ان کو وقت، کیونکہ یہ ابھی تک ہماری تربیت ہوئی نہیں ہے. صحیح. اچھا ہمارا وقت دینا یہ ہے کہ ہم تھکے آ رہ گئے، چابی یہاں پہ کی، جوتے وہاں پہ کے، موزے وہاں پہ کے، جیکٹ یہاں ڈالا، کپڑے یہاں ڈالے، گھر میں ہو گئے، تھوڑا منہ ہاتھ دھویا، پھر کھانے میں کیا ہے تو جناب کھانا کھانے بیٹھ گئے، ٹی وی آن کیا، صوفے پہ بیٹھ گئے، ٹانگیں لمبی کر دی، سب کو لے کر بیٹھے. ادھر کچھ کھانے کی، کچھ خرچے کی بات چلی، کچھ شاپنگ کی بات چلی، تو کچھ اسکول کی بات چلی، پھر تھک گئے ہو گیا، چلو سونے کا ٹائم ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ 1.5-2 گھنٹے نکلنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ٹائم دے دیا فیملی کو. ہاں، یہ فیملی کو ٹائم دے دیا. تو یہ فیملی کو ٹائم کیا دیا، مطلب اس کا تربیت سے یا جو ہم جو آپ کو عرض کرنا چاہ رہے ہیں اس سے کیا تعلق ہے؟ اچھا پھر یہ بھی تو ایک ہوتا ہے نا کہ جب فیملی کے اندر بھی اس طرح سے بچے نے غلطی کر دی تو تم اس کو سکھاتی نہیں ہو، یا تمہاری ماں نے تم کو یہ سکھایا یا استاد نے تم کو یہ بتایا، شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ مطلب یعنی ہماری جو اورینٹیشن ہے، یعنی جو رجحان ہے، ہماری سوچ کا جو دھارا ہے وہ ادھر نہیں آتا،
ہمیشہ دوسرے کی طرف. وہ یوں ہی اس کی ٹریفک. دیکھیں انسان کی ایک عجیب سی مینٹلٹی، ہم جیسے انسانوں میں ایک عجیب سی مینٹلٹی یہ ہے کہ جیت کا صحرا میرے سر، ہار کا سے ہار کا ہار، اور ہار کی وجہ کوئی دوسرا ہے. صحیح ہے. حقیقی. مطلب کیا تو میں نے کیا، خراب تو چونکہ اس کی سردی وجہ. زیادہ تھی اس لیے میں یہ کام نہیں کرتا گا. صحیح. مطلب ہم اپنی ناکامی کا جو ذمہ ہے نا، ذمہ داری ہم خارجی عوامل کو دے رہے ہوتے ہیں، اور کامیابی کی جو ذمہ داری ہے ہم خود آن کر رہے ہوتے ہیں. یہ میری قابلیت، میری صلاحیت، تو میرا مطلب کہ یہ اٹھنا تھا، میں نے یہ کیا تھا، میں بر وقت بول پڑا تھا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گئے. تو ہم جیسے لوگوں میں عموماً یہ عوامل پائے جاتے ہیں. صحیح. تو اب یہ کہ یہ بھی تربیت کی کمی ہے. دیکھیں مجھے الحمدللہ رب العالمین برسوں گزر گئے، خصوصیت کے ساتھ عرض کروں 1999 سے ٹھیک ہے. امیل سنت کے ساتھ زیادہ قریب رہنے کا ماشاء اللہ موقع ماشاء اللہ. ملنا شروع ہوا. میں تربیت کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. مرکزی مجلس شورا 2000 میں بنی، تقریباً سپٹمبر اکتوبر 2000 ہوگا شاید، جو مجھے یاد پڑتا ہے. اور اس کے بعد آج 2017 اللہ اللہ. فروری کا مہینہ چل رہا ہے. تو یوں سمجھیے کہ یہ تقریباً مرکز مجلس شورا کو بنے 16 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے. اتنا تربیت، اتنا تربیت، اتنا تربیت. اور دوسرا یہ کہ تربیت کرتے ہیں ماشاء اللہ. اور لفظ پر تربیت کریں. جیسے ابھی میں کہہ رہا ہوں نا، فور ایگزامپل جی جی ابھی میں کہہ رہا ہوں نا، تو ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی ہماری باتیں، مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اس وقت تو ایک چیز سامنے نہیں ہے، بظاہر سامنے نہیں ہے، کہ ابھی ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں فور ایگزامپل کہ وہ سن رہے ہوں، ٹھیک. ان کو اپنا مقام اور اپنا اسٹیٹس پتا ہے، ماشاء اللہ. اور ان کو یہ پتا ہے کہ یہ جو بیٹھ کر بول رہے ہیں نا یہ کون ہے. ٹھیک ہے، ان کو ہماری پوزیشن کا بھی اندازہ ہے، ہماری عمروں کا بھی اندازہ ہے، صحیح. ہمارے تجربات کا بھی اندازہ ہے. ٹھیک ہے. ان کو ان کی عمر کا اندازہ بھی ہے، عمر کا پتہ ہے، ان کو ان کے تجربات کا پتہ ہے، اور ان کو ان کے مقام و مرتبے کا، اور ان کو ان کے اپنے اسٹیٹس کا پتہ ہے. اچھا، ان کو اپنی ذمہ داری کا بھی پتہ ہے. تقاضے کا. ٹھیک ہے، ان کو سارے تقاضوں کا پتہ ہے. اب یہ ہماری بات اپنی پوزیشن کے مطابق دیکھیں گے، سنیں گے. اب ہماری باتوں سے کیا چیز معاشرتی طور پر درست ہے، شرعی طور پر درست ہے، نہیں ہے، یہ اس کو دے کر ہمیں پہنچائیں گے. یہ ہے تربیت. سبحان اللہ. یہ تربیت دیکھیں اپنے غلام رسول بھائی، محسن بھائی، جب تک پیسنجر سیٹ پر تجربے کار شخص نہیں بیٹھے گا نا، تب تک آپ کچے آدمی کو ڈرائیور نہیں بنا سکتے. تھوڑا سمجھانا پڑے گا، یہ کیا بات کہی آپ نے. پیسنجر سیٹ پہ پیسنجر سیٹ پہ ہمیں سمجھا دونوں میں نام لیا، تجربے کار آدمی، اس کو ڈرائیور ہونا چاہیے. آپ بول رہے پیسنجر سیٹ پہ بٹھا دو. اصل میں پہلے تھی تھیوری. ٹھیک ہے. جب آپ ڈرائیونگ سیکھنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ایک تھیوری سکھائی جاتی ہے، آپ کو نشانات سکھائے جاتے ہیں، کس نشان کو کیا بولتے ہیں سکھائے جاتے ہیں. یہ پٹے جس کو ہم ٹریک بولتے ہیں، یہ پٹے کیوں بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ سکھائے جاتے ہیں. یہ زیبرا کراسنگ کا پٹا ایسا کیوں ہوتا ہے یہ سکھایا جاتا ہے. یہاں ہارن ہو، کراس لگا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا. تو یوں ہو تو یہ یو ٹرن کا ہے، تو یو ٹرن کے اوپر یوں لکھا ہو تو یہ اب یو ٹرن نہیں کر سکتے، وغیرہ 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 وغیرہ. تو یہ ہوتا ہے. اب یہ سکھا، اب آپ کو پیسنجر سیٹ پر یعنی کہ ساتھ والی سیٹ پر بٹھا کر وہ تجربے کار شخص جس کو ڈرائیونگ آتی ہے وہ گاڑی چلاتا ہے. آپ کو پہلے بتا دیں. اب روڈ پہ گاڑی چلائے گا اور آپ کو کہے گا اب دیکھو، اگر آپ نے کوئی تجربہ کرنا ہے اور آپ نے واقعی ڈرائیونگ سیکھنی ہے تو آپ کو اس کو دیکھنا بھی پڑے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں. اچھا وہ یوں نہیں یار دیکھنا دیکھو ورنہ اتر جاؤ. اس کو چونکہ پیسہ مل رہا ہے لہذا وہ اس چیز کے اوپر توجہ کرے گا، اور جس کو ثواب لینا اس کی توجہ کرنا چاہیے اس کو. اب دیکھو اس کو گیئر بولتے ہیں، اس کو بریک بولتے ہیں، تو اس کو ایکسیلیٹر بولتے ہیں. اب تو مطلب ایکسیلیٹر کلچ تو ہوتا نہیں ہے، آج کل آٹومیٹک گاڑیاں آ رہی ہیں، کم ہو گیا ہے. تو یہ کہتے ہیں یہ میرر ہے، یہ شیشہ فلاں فلاں. اب یہ سب کچھ کرانے کے بعد جی ابھی وہ ڈرائیونگ سیکھا نہیں ہے. صحیح. ابھی دیکھیں نا ڈرائیور ہی بیٹھا ہوا ہے. ابھی ڈرائیور ہی بیٹھا. اب اس کا کام یہ ہے کہ بولے ٹھیک ہے اب آپ سمجھ گئے تو وہ ہاں ہی بولنا ہوتا ہے، نہ تو نہیں بولنا ہے بظاہر، پر ٹھیک ہے اب آپ آئیے. اب وہ پیسنجر کو
جو کہ اصل ٹرینر تھا، جی، جی۔ ٹرین جس کو ٹریننگ دینی تھی، ٹھیک ہے، اس کو اٹھا کر اپنی سیٹ پر بٹھائے گا، صحیح۔ اب آپ میری سیٹ پر بیٹھ، اللہ، ہیں اسٹیئرنگ پہ بیٹھو، اب آپ میری سیٹ پر بیٹھ تو چلا، ٹھیک ہے، اس کو اس کے ہینڈ اوور نہیں کر دے گا، یار مار دے گا تو میری جان چلی جائے گی، نہیں نا، تو دیکھیں نا گاڑی ٹک تو سکتی دیکھیں نا، ہے۔ لیکن اب یہ تو میں جانے کے لیے یہ تو میں ہزاروں لاکھوں کی بات کر رہا ہوں نا، کوئی دو چار ایگزامپل تو نہیں نا دے رہا، ساری دنیا میں یہ سسٹم ایکٹیویٹ ہے نہیں ہے، بالکل ہے، ٹھیک ہے، اس سے ہٹ کر کوئی دنیا کا نظام نہیں ہے نہیں، ایسا ڈرائیونگ نہیں۔ سکھا۔ اب وہ انسٹرکٹر جو سکھانے والا تجربے کار شخص ہے، یہ خود پیسنجر سیٹ پر بیٹھے گا، ایگزیکٹلی، اور اب اس کو چلا، اب یہ نہیں دیکھے گا کہ یار یہ جا کہاں رہا ہے، نہیں، اس نے کئی منزل نہیں بنائی، اس کی منزل یہ نہیں ہے کہ میرے باب المدینہ سے حیدرآباد جانا ہے، کتنی دیر میں لے کے جاتا ہے، صحیح ہے، اس کی منزل یہ ہے کہ یہ گاڑی سے چلا پا رہا ہے نہیں چلا پا اللہ رہا، اکبر، جو اصول میں نے اس کو سکھائے ہیں، جو اسکول قانون کے بنے ہوئے ہیں، جو لوگ بنے ہوئے ہیں، اس کے مطابق چلا رہا ہے نہیں چلا رہا۔ اچھا اب یہ چلاتے چلاتے ٹھوکے گا، ٹھیک، مارے گا، روڈ کے بیچ میں کھڑا ہو جائے گا، چلو تو پو 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 بج رہا ہوگا، تو ڈرائیور پریشان ہو جائے گا کہ یہ ہو گیا، لیکن وہ جو انسٹرکٹر ہے جو اس کو سکھانے والا ہے اس وہ کو بھی تو ٹینشن میں نہیں آئے گا، وہ فرسٹریشن ہونی بلکہ وہ اس کو بولے گا کہ بیٹا یہ ہوگا، وہ تسلی دے گا، اگر وہ چلانا شروع کر دے گا تو یہ سیکھے گا کیسے، وہ تو گھبرا جائے گا، ہاتھ پیر چھوڑ دے گا، پسینہ نکلے گا کہ اب کیا ہوگا، بے عزتی ہو رہی ہے، چلو لو، اچھا جاتے جاتے بھی لوگ بولیں گے کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، چلانے نہیں آتا نہیں ہے، روڈ پر کیوں آئے ہو بھائی، روڈ پر آئے گا تبھی تو روڈ پر چلا سکے گا، جی، اب وہ اس کو حوصلہ دے گا، صحیح، وہ اس کو ہمت دے گا، ماشاءاللہ۔ وہ اس کو مزید بتائے گا کہ کبھی ایسا ہو جائے تو اس میں ٹینشن نہیں آ رہا، حواس نہیں کھولے، چلے آپ دوبارہ اسٹارٹ کریں، ٹھیک۔ چلو ریورس کریں، اب غلطی کے بعد دوبارہ کام کرنے میں بھی تھوڑی سی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ پھر غلطی نہ ہو جائے، بالکل، اب اس کے اندر وہ کانفیڈنس ڈیولپ کرے گا، اس کے اندر وہ اعتماد بڑھائے گا کہ غلطی سے انسان سیکھتا ہے، مسٹیک ایکسپیرینس لاتی ہے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، یہ چیز کرانے کے بعد پھر وہ اس کو بھیجے گا، اب کرنے کے بعد پھر دنیا کو ایک اناؤنسمنٹ ہوگی، دنیا کو ایک اناؤنسمنٹ ہوگی کہ اس کی گاڑی کے پیچھے لکھا ہوگا ایل، میں نے اس کو سکھایا ضرور ہے مگر اب یہ ہے تربیتی یافتہ، زیر تربیت ہے، چل رہا ہے ہاں اب یہ زیر تربیت ہے، یہ ایل ہے، تو ذرا سنبھل کے چلنا، آپ لوگ بھی اس کے مطابق ہی دیکھ کے چلیے، تو یہ سب کرنے کے بعد پھر تھوڑے عرصے کے بعد اس کو دوبارہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، صحیح، اور یا ٹیسٹ نہ بھی ہو تو کوئی ایسا ایک پیریڈ ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر اس کے لیے پکا ڈرائیونگ کا لائسنس جاری کر دیا جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں یہی ہے، اب ہر کار چلانے والا ڈرائیور اس کو یہی پتا ہے کہ کلچ یہ ہے، بریک یہ ہے، ایکسیلیٹر یہ ہے، اسٹیئرنگ یہ ہے، گیئر یہ ہے، مگر اس کو ٹرک نہیں دے دیا جائے گا، صحیح، ایگزیکٹلی، اس کو ٹرک نہیں دے دیا جائے گا، اچھا ٹرک دے دیا تو اس کو کنٹینر نہیں دے دیا جائے گا 40 فیٹر کا کہ تو چلا، وہ پتا چلے گا گاڑی یوں گھمائی کنٹینر یوں گیا، اس کو یہی پتا ہونا چاہیے کنٹینر چلانے کا ڈرائیور الگ ہوتا ہے جس کے ساتھ، اسی طرح مطلب یوں تو پائلٹ کہتے ہیں لیکن ہے تو وہ جہاز کا ڈرائیور ہی، جی، اگر لیکن ایک عزت دار رسپیکٹ ایک نام ہے پائلٹ، چلا تو وہ بھی رہا ہے مگر چونکہ وہ اکیلا نہیں، اس کے ساتھ 500 550 600 400 پیسنجر ہوتے ہیں، لہٰذا اس کی ٹریننگ الگ ہے، صحیح، تو جس کو جیسا منصب، جس کی جیسی ذمہ داری، جس کو جہاں چیز کرنی ہے اس کے مطابق اس کی تربیت کے دنیا بھر میں نظام بنے ہوئے ہیں۔ یہی وہ چیزیں جس کو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا والدین کو یا دنیا میں اس طرح کے لوگوں کو ان چیزوں کا اندازہ ہے کہ کس کو کس موضوع پر تربیت دینی ہے اور کیسی تربیت دینی ہے، تربیت دیتے وقت خود اس کو کتنا اس کے لیے ٹائم دینا پڑے گا، ہمارا ٹائم نہیں دیا جاتا نا۔ اب اصل مسئلہ تو یہ نا کہ تربیت دینے والا خود جو مربی ہے اس کی اپنی بھی تو کوئی تربیت ہو نا، اب مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا دنیاوی معاملات کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں تربیت کی ضرورت ہے، کاروبار میں تربیت کی ضرورت ہے، ڈرائیونگ میں تربیت کی ضرورت ہے، مگر جس موضوع کی طرف آپ لے جا رہے ہیں اخلاقیات کے حوالے سے، کردار کے حوالے سے، اسلامیات کے حوالے سے، معاشرت کے حوالے سے، اس تربیت کے لیے مربی کا خود بھی تو تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے، مربی تربیت دینے والا، ارے تربیت دینے والا اس کی بھی تربیت کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا موضوع تھا جس کو میں نے تھوڑی شاید زیادہ وضاحت کر دی، واللہ عالم، مگر اچھا کیا نا، سمجھ آ گیا۔ چلیے کال لے لیتے ہیں جی لبیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام وحید احمد ہے اور میں پاکستان کے درخلافہ اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں۔
اس وقت ماشاءاللہ بہت خوبصورت پروگرام مدنی مکالمے میں تربیت کی کمی کا بہترین طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے. ہمارے نگران شورا ماشاءاللہ ان کی کیا بات ہے، مدینہ مدینہ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے لوگوں کو سمجھاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ سامنے بیٹھ کے سمجھا رہے ہیں. اور آج اس پروگرام کی جو سب سے خوبصورتی، جس کا میں کافی دنوں سے تقریباً سال سے زیادہ ہو گئے، تقریباً یہ میں کہہ سکتا ہوں، غلام رسول بھائی کی زیارت ہو رہی ہے. اور مجھے سچی بات ہے کہ ان کو دیکھ کے، غلام رسول بھائی کو دیکھ کے مجھے بہت زیادہ خوشی اس لیے ہو رہی ہے کہ ان کی گفتگو کا جو مزاج ہے اور جو انداز ہے وہ یقیناً کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. بہت اچھی طریقے سے بات کرتے ہیں اور بہت خوبصورت طریقے سے بات کرتے ہیں. تو جو باقی ہمارے اور جو مبلغین ہیں ماشاءاللہ وہ بھی بہت اچھے ہیں، جیسے سلمان بھائی ہیں، حبیب اطاری بھائی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے. یہ ہمارے دعوت اسلامی کے ایک نایاب ہیرے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم پر بھی رحم کرے اور تمام مدنی چینل والے دعوت اسلامی پر اللہ تعالیٰ اپنی خاص اور خاص کرم فرمائے. آمین ثم آمین. یہ مطلب یہ حوصلہ افزائی والی کال تھی. تعریفات کال برائے تعریف. اللہ کریم آپ کے حسن زن سے مجھے بہتر بنائے. آمین. اور ہم سب کے لیے آپ کے جو اچھے گمان ہیں اللہ تعالیٰ ان اچھے گمان کی لاج رکھ لے. اور یہ سب جو اچھا ہوتا ہے وہ بھی تربیت کا نتیجہ ہے. سبحان اللہ. جب ہمارا یہ مدنی چینل شروع ہوا تھا اس وقت بھی کتنے موضوعات پر ہماری اگر میں کوئی تو شب و روز تربیت ہوتی رہی. اور کیا بات کرنی ہے، کیسی بات کرنی ہے. اس سے پہلے کوئی ایکسپیرینسز نہیں تھے یہی کہ نہیں ہمارے لیے تو ہم کسی بھی میڈیا سے تعلق ہمارا نہ رہا ہے، میڈیا سے تعلق ہی نہیں رہا. ہم لوگ کیمرے والے لوگ ہی نہیں تھے، بلکہ ہمارے نزدیک تو کیمرہ تھا ہی نہیں. صحیح. کیمرہ تو ہمارا پروہیبٹڈ ایریا تھا. تو لیکن یہ امیر اہل سنت کی مشین ہے ماشاءاللہ امیر سنت الحمدللہ کی یہ دور اندیشی کہوں، پھر جو اسلام و دین کے جواز کی جو صورتیں تھیں اس پر عمل کرنے کا ایک انداز کہوں، تو یہ چیزیں تھی. پھر یہ آتی رہی، دیکھتے رہے، چلتے رہے. واقعی عطن میں برس کر رہا ہوں، حتیٰ کہ جو ہماری یہ جو ٹیکر چلتے نا پٹیاں، اس پر بھی تربیت فرماتے رہے. یہ میں کیونکہ تربیت کو میں نے امیر سنت کی ذات کا ایک انتہائی اہم ترین جو امیر سنت کی ذات کا جو حصہ ہے نا وہ ہے تربیت. اس کی ڈیمانسٹریشن بھی تو موجود ہے نا. دیکھیے کہ اتنے سارے مبلغین، اتنے سارے شعبہ جات میں دعوت اسلامی کے سے ہی وابستگان جو ہے اس کو چلا بھی رہے ہیں، پھر پروان بھی چڑھا رہے ہیں، اور جو مطلب امیر اہل سنت کی گائیڈنس کے مطابق. تو ان کی جو ذات سے وابستگان جو وابستہ ہوئے ان میں یہ جو مطلب صلاحیتیں دن بدن پیدا ہوتے چلے جانا اور اتنے سارے شعبہ جات کا ترقی کرتے چلے جانا، تو یہ جو ان کا جو بانی ہے اور مطلب جس کا برین اس کے پیچھے کام کر رہا. یار اگر میں پچھلے 12 گھنٹوں کی بات کروں نا، جی جی اب مجھ سے پچھلے 12 گھنٹوں کی بات کروں، اب مجھ سے قسم لے سکتے ہیں، نہیں مطلب پچھلے 26 گھنٹوں کے اندر کی میں بات کروں، قسم لے سکتے کہ اب تک تربیت کا سلسلہ جاری ہے. اللہ یہ ہے نہیں، یہ نہیں ہے، نہ یوں نہ یوں، حتیٰ کہ ابھی یوں ہے تو کل کو واسطہ پڑے تو یوں ہے، پرسوں کو واسطہ پڑے تو یوں ہے، کبھی یوں ہو جائے تو یوں ہے. یعنی کہ فیوچر کے حوالے سے جو کچھ تربیت کے مدنی پھول ملتے ہیں نا، یہ مطلب کہ بہت ایکسٹرا آرڈنری میٹرز ہیں. البتہ اللہ کریم ہم سب کو تربیت کا جو فقدان ہے ہمارے معاشرے میں اس کو پورا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جیسے کہ ابھی میں نے ڈرائیونگ کی مثال دی تو یہی میں نے عرض کی کہ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی اس طرح تربیت کریں اور ماں کو چاہیے کہ بچوں کی اس طرح کی تربیت کریں. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، پھر مزید آپ کی کالس لیتے ہیں. اب ہر گھر میں چولہا پکنا ٹھیک ہے چیزیں ہوتی ہیں، چاقو گھر میں رکھے ہوتے ہیں، چھری وغیرہ وغیرہ. اب کیا ہمارا کبھی کوئی ایسا ہے نظام گھر کا کہ کوئی فرسٹ ایڈ کی تربیت ہمارے گھر میں ہوئی ہو؟ مثال کے طور پر چولہے مطلب آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، کوئی ایسی چیز پک رہی ہے اور اچانک بعض اوقات برتن میں آگ لگ جاتی ہے، کوئی ایسی چیز برتن میں ایسی چیز ڈل جاتی ہے جس سے وہ ایک شعلہ سا اٹھتا ہے، پھر وہ آگ پکڑ لیتا ہے. اب اس آگ کو کیسے بجھانا ہے؟ اچھا گیس کھلی رہ گئی یا کوئی خدا نہ کرے تو اور چیز میں آگ لگ گئی، تو اس آگ کو کیسے قابو پانا ہے؟ اچھا عموماً ہمارے باورچی خانے کچن میں فریج بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں اتنا بڑا گیس کا سلنڈر ہوتا ہے فریج میں بھائی، صحیح. تو یہ کیا کرنا ہے؟ اسی طرح جنریٹر گھر میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اب ان سردی کے دنوں میں جو گیس کے ساتھ جو ہیٹر گیس کے ساتھ یا ہیٹر کی وجہ سے کئی اموات کا پتہ چلا، تو کیا مطلب کہ یہ گھر کے جو میٹر ہوتے ہیں نا، جی جی
کیا اس میں مطلب کہ ہم نے کوئی ایسی تربیت کی ہمارے گھر میں بچوں کی کہ بیٹا اگر مطلب کہ یہ ہو جائے تو یوں کر لینا چاہیے، یہ ہو جائے تو یوں کر، کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں، ذہن پر تو میرا خیال ہے آپ نے چوٹ تو ماری ہے اور سوال تو کھڑا کیا ہے، دریچہ تو کھلا ہے، یہ ان کا زیادہ لفظ اچھا ہے ماشاءاللہ، یعنی دروازہ تو کھول دیا آپ نے کہ سوچ کا دھارا تو کھول دیا ہے۔ عام طور پر تو مجھے تو یہی مشاہدہ ہے کہ اس طرح کے تجربے نہیں ہوتے، اور شاید جو یعنی ایک تعداد وہ ہوگی کہ جس کو یہ شاید کان میں پڑے بھی نا تو اتنی لفٹ نہیں دیتے۔ میں مثال دیتا ہوں، جیسے آپ دارالمدینہ چلاتے ہیں، جی جی ٹھیک ہے، اب دارالمدینہ میں باجیاں جو پڑھاتی ہیں، جی جی، ان باجیوں کے پڑھانے کی جو ٹیچر ہیں، ٹھیک ہے، میں ایک دعوت اسلامی کے ساتھ ساتھ ایک جنرل ڈسکشن بھی کرتا ہوں، جی جی جی، کہ جو بھی ہمیں مدنی چینل پر اگر ایسے کوئی عام ناظرین ہیں جو ہمارے شعبوں سے وابستہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے بھی چلے ایک ان کی اصطلاحات یا ان کی بھی حوالے سے کہ ایک ٹیچر ہے، اسکول ہے۔ اب یہ کہ 150 200 300 مدنی منی یا اسٹوڈنٹ بچے بچیاں ہمارے اسکول میں اگر پڑھ رہے ہیں، تو اگر کسی بچے کو چوٹ لگ جائے تو وہ باجی یا وہ ٹیچر کس انداز سے اس کو فرسٹ ایڈ دے گی، یا وہ روئے تو اس کو کس انداز سے اس کو، تو مطلب بہت ساری چیزوں کی ٹریننگ ہے، جی جی، تربیت ہے، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں شاید ہم نہیں شاید کر پاتے ہوں گے، تو ایسا تو خیر ہوتا ہوگا۔ نہیں تو دارالمدینہ میں تو خیر فرسٹ ایڈ بھی ہے، فرسٹ ایڈ کی تربیت بھی ہوتی ہے، اور چھوٹی موٹی چوٹ لگ جائے تو کیا کرنا ہے، فرسٹ ایڈ باکس بھی پڑا ہوا، فرسٹ ایڈ باکس بھی رکھا ہوا، فرسٹ ایڈ باکس میں جب دوائی نکالنے جائیں گے، بہت اسٹیٹ سوال کر رہا ہوں آپ سے، جی جی، حالانکہ مدنی مکالمہ ڈسکشن بیس ہے، لیکن اسٹیٹ سوال کر رہا ہوں، کیا باجی کی یا ناظمہ کی یا اس طرح کی ٹیچر کی ایسی تربیت ہوتی ہوگی جب فرسٹ ایڈ باکس کھولیں اور اس کے اندر سے جب یہ آئنٹمنٹ نکالیں گے، ٹیوب نکالیں گے زخم کو لگانے کے لیے، تو کیا ان کی تربیت ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے ایکسپائر ڈیٹ کو دیکھنا ہے؟ ایکسپائری ڈیٹ کو دیکھنا، آپ دیکھیں جو ان کی تربیت ہے تو اس کے سارے کنٹینٹ تو میرے ذہن میں اس وقت تو نہیں ہے، اصولیں جب تربیت نہیں ہوتی ہمارے یہاں، ہمارے عموماً ہمارے گھروں میں بھی جو دوائی رکھی ہوئی ہوتی ہے نا، اس میں یہ تربیت نہیں ہوتی کہ یہ دوائی جب آپ باکس سے نکالیں گے تو پہلے دیکھ لیجیے ایکسپائر تو نہیں ہو گئی ہے۔ یہ ویسے ہائی صاحب جو تربیتی پروگرام بنتے ہیں نا تو ہو سکتا ہے اس میں ہی ہو، اس کے اندر تو مدنی پھول ہوتے ہیں یہ نا۔ اجے میں ایک بیرون ملک تھا، ٹھیک ہے، وہاں سے مجھے میڈیسن یہاں لانی تھی، جیسے نارمل بخار وغیرہ کی، فلو وغیرہ کی میڈیسن ہوتی ہے، اچھی میڈیسن ہوتی ہیں، اور ہمارے عموماً جعلی ادویات کا ایسا ہے کہ پورا پتا کھا جاؤ تو جہاں تھے وہیں کھڑے ہو، اور ادھر کی اسی برانڈ کی اسی کمپنی کی ایک ٹیبلٹ لے لو تو آپ کو فرق پڑ جاتا ہے۔ یہ میرے اپنے تجربے کی بات ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب وہ مجھے لانی تھی ڈبیا، تو میں میڈیکل اسٹور میں خود گیا، جب اٹھائی ڈبیا تو وہ مطلب کہ وہ مثال کے طور پر وہ 3 مہینے کے بعد ایکسپائر ہو رہی تھی۔ اب ہے کہ 3 مہینے میں تو اتنی گولیاں تو ایسا تھوڑی کہ جا کر تو مطلب کہ خالی ٹیسٹ کے لیے کھاؤں گا میں، جب میں قصدن میں کوشش کروں گا کہ بخار آ جائے تاکہ 3 مہینے میں گولیاں ختم ہو جائیں، ایسا تو ارینجمنٹ کرے گا نہیں۔ صحیح۔ تو پھر اس سے میں نے سوال کیا کہ یار یہ 3 مہینے میں جو ایکسپائر ہو رہی ہے تو آپ کے پاس کوئی 1.5-2 سال کی جو ایکسپائری ڈیٹ کی ہو، کیونکہ اصل میں مینوفیکچرنگ پہلے کی تھی، جی جی، اس کی ایکسپائری ڈیٹ مینوفیکچرنگ سے جی اب 3 مہینے رہ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو کوئی ایسے مجھے باکس دے دیں یا ایسا ڈبیا دے دیں جو ابھی مینوفیکچر ہو کر آئے، ابھی بن کر آئے، تو اس کی آٹومیٹکلی جو ایکسپائری ہوگی وہ 1.5-2 سال کے بعد کی ہوگی، جیسے اس کی بھی 1.5-2 سال کے بعد کی ایکسپائری تھی، لیکن اب اس کی ایکسپائری میں 3 مہینے رہ گئے، لیکن اس کے لیے بیچنا تو آفیشیل درست تھا۔ جی جی، تو اب جو مطلب وہ ہاتھوں ہاتھ، پھر انہوں نے مجھے اندر سے جا کر ایک ایسی ایکسپائری جو تھوڑا لانگ ٹرم، جی جی، تو یہ چلو آپ کو اگر ہو سکتا ہے کہ یہ مدنی پھول جی، عام آپ طور کے پر کام بھی آ جائے۔ یہ جو سپر مارکیٹس ہوتی ہیں نا تو ان میں بعض اوقات بلک میں مال جو ہے وہ سیل کرنا ہوتا ہے، تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی جس کی ایکسپائری کی جو مدت ہے، عمر ہے، وہ کم ہوتی ہے، تو وہ یہاں جو ہے نا وہ ڈم کی جاتی ہے تاکہ یہاں جلدی سے بعض اوقات اس کی سیل بھی لگا دی جاتی ہے، جی، کیونکہ اگر یہ ایکسپائر باہر ایسا ہوتا ہے، جی جی، ریٹ بھی کم، باہر وہ دکانیں بنی ہوئی ہیں باہر ملکوں میں کہ جن میں 1 یا 2 دن کی ایکسپائری ڈیٹ کا ہی مال بکتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ خریدتے سستا، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے وہ دکاندار، عام کسٹمر کو پتا ہے کہ یہاں پر جو آئٹم ملے گا نا جی جی، وہ تھوڑا سستا ملے گا مگر 2 دن میں ایکسپائر ہو جائے گا۔ صحیح۔ اب ان کو چونکہ ہاتھ سے دودھ کی بوتل ہے، دودھ کی وجہ پتا ہے کہ 12 گھنٹے میں ہم نے ختم کر دینی ہے، تو وہ یہ اٹھا لیتے ہیں، مگر بکتی وہاں یہ ایکسپائری چیزیں نہیں بکتی، ورنہ وہاں قانون بڑا سخت ہے، جی جی، اور کیونکہ رشوتوں کا اتنا زیادہ رجحان نہیں ہے ہمارے بدقسمتی کے ساتھ، رشوتوں کا رجحان بہت زیادہ ہے۔ تو یہ چند مدنی پھول جیسے میں نے عرض کیے تربیت کے حوالے سے،
اب چاہے اس کو ہم ابھی تو گھر کے اندر ہی ہیں، جب گھر کے باہر نکلیں گے تو پتہ چلے گا کہ گھر کے باہر کی کیا پوزیشن ہے. جب ہم ہمارا مطلب کہ گھر کا فرد جب جانے لگتا ہے بس میں، تو کبھی اس کی ایسی تربیت ہم کر دیں کہ بیٹا دیکھو بس میں جا رہے ہو، اگر کہیں بزرگ یا کوئی بوڑھے آدمی نظر آئے نا بیٹا تو اٹھ کر ان کو جگہ دے دینا. یہ تربیت ہے. اچھا، آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ یہ سارے مضامین اسکول کی کتابوں میں ہونے چاہیے؟ آپ والدین سے یہ ایسوسیٹ کر رہے ہیں، اس سے پہلے آپ نے ادب کو بھی اور بہن بھائیوں کے حقوق کو بھی، والدین کے حقوق کو بھی، استاد کے حقوق کو بھی آپ نے ماں سے منسوب کیا، یعنی ماں کے کانٹیکسٹ میں بات کی، والد صاحب کے کانٹیکسٹ میں بات کی. اب آپ بزرگ کو سیٹ دینے اور اس کے لحاظ سے باتیں کر رہے ہیں، تو یہ یعنی جی میرے نزدیک ماں باپ فرسٹ ہے. کیوں کہ جب ایک مدنی منا یا مدنی منی یا آپ کا بچہ جب کسی تعلیمی ادارے میں جائے گا تو اس کا خود واسطہ ہی 20 25 30 طلبہ سے پڑھے گا. ٹھیک ہے، وہ ان کے ساتھ کیسے رہے؟ صحیح. وہ ان کے ساتھ کیسے رہے؟ جب باجی یا ٹیچر سے جب وہ بات کرے تو اس کو ان کی باجی اور ٹیچر کو بھی تو لگے نا کہ یہ بہت اچھے مینرز والا بچہ آیا ہے، تمیز والا بچہ آیا ہے. صحیح. یہ مطلب واقعی مدنی منا آیا ہے، ہے نا. تو یہ کس کی ترجمانی کر رہا ہے؟ اپنے گھر کی ترجمانی کر رہا ہے نا. اس لیے مطلب میں والدین کو زیادہ فوکس کر رہا ہوں. کالس لیتے ہیں، مزید آگے بڑھتے ہیں. پھر آپ کی باری ہے بھائی جان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو وید شمود آزاد تاری عرض کر رہا ہوں، مدینہ الولیہ ملتان کے قریبی شہر قادر روا سے. آج کا سلسلہ تربیت کی کمی پیارا سلسلہ ہے. نگران شورا سے میرا یہ سوال ہے کہ تربیت کب کی جائے؟ بچپن سے لے کر جوانی تک بہترین تربیت کا جب زیادہ اثر ہو وہ کیا پیریڈ ہے؟ اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بچپن میں جو عادت پڑ جائے نا وہ بڑی مشکل سے نکلتی ہے. تو بس جب یہ دیکھنا سیکھنا سمجھنا شروع ہوا ہے، کیونکہ ابھی اس کے پڑھنے کی عمر ہے ہی نہیں بچے کی عمر ہی سیکھنے کی ہے، تربیت کی ہے. وہ پڑھ نہیں سکتا، اس کو نہ اے پڑھنے آتا ہے، نہ علی پڑھنے آتا ہے، نہ 1 پڑھنے آتا ہے، نہ بی پڑھنے آتا ہے. وہ اسٹڈی والا ہے ہی نہیں، وہ صرف دیکھ کر سمجھے گا. یہی تربیت ہے اور وہ شروع سے ہی ہو جاتی ہے. مطلب بالکل جیسے کہ ابھی وہ تھوڑا سا بیٹھنا چلنا پھرنا شروع کرتا ہے، اس کے سامنے جو ہوتا رہے گا وہ اس کو پک کرتا رہے گا اور آہستہ آہستہ الحمدللہ اس کا وہ حصہ بن جاتا ہے. تو میرا تو یہی مشورہ ہے کہ بچے کو بچہ کہہ کر چھوڑ دینا کہ ابھی بچہ ہے. اس جملے کو بھی تربیت کی ضرورت ہے کہ یہ بچہ ہی اس عمر میں ہے کہ اس کو ابھی بچا لیا جائے. اگر بچے کو نہیں بچائیں گے تو آگے جا کے بچے کا کیسے کھول چلے. آپ نے جو بات کہی ابھی یہ کہ بچے کی عمر ابھی سیکھنے کی ہے، تعلیم کی نہیں ہے، تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین جو اپنے عمل سے سکھا دیں گے وہی اس کو بعد میں جو ہے وہ کام آئے گا. وہ سیکھنے کہیں اور جائے گا، وہ تو بعد میں عمر آئے گی اس کی 4 سال کا 5 سال کا، اسکول میں جائے گا، ٹیوٹر کے پاس جائے گا. اپنے کردار سے ہی سکھائیں گے نا. گریج میں لیے نا، جیسے کہ آپ کسی استاد کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو کچھ اور سکھائیں گے، ماں باپ آپ کو اپنے عمل سے کچھ اور سکھائیں گے، کوئی اور آپ کی عمر بڑی ہو جائے گی تو آپ کو کچھ اور سکھایا جائے گا. دیکھیں بغیر تربیت کے کچھ بھی نہیں ہوتا کام. اگر آپ فورسز میں جائیں تو تربیت، آپ کو کچھ بھی کرنا ہے تو تربیت. ایون کہ بیٹی اب سسرال جا رہی ہے تو اس کو کتنی تربیت کی اس وقت حاجت ہے کہ اس کی تربیت کرنی پڑے گی. کیونکہ آپ بولو کہ بیٹی جائے گی اور وہ اس کو ساس تھوڑی پکا کر کھلائے گی یار، اس کو خود ہی پکا کر کھانا ہے، اس کو کھانا بھی ہے، کھلانا بھی ہے. لوگوں سے ڈیلنگ اور یہ کہ اپنا مقام بنانا خاندان میں. یہاں تو وہ ماں باپ کے ساتھ ایک فریلی ایک اپنا ایک انداز تھا. اب جب جس گھر میں جا رہی ہے وہاں پر ساس ہے جو اس کے لیے ایک نیا پرسن ہے، سسر ہے جو نئے پرسن ہے، بالکل ایک نئے لوگ ہیں، نیا گھر ہے، شوہر ہے ایک نیا گھر ہے، پھر ان کے احکام الگ ہیں. باپ کا حکم الگ ہے تو شوہر کا حکم الگ ہے، ماں کا حکم الگ ہے، ساس کے آداب اور یہ الگ ہیں، سگی بہنوں کے ساتھ انداز الگ ہے تو نندوں کے ساتھ، یعنی اس کی پوری ایک سوسائٹی تبدیل ہو رہی ہے، اس کا پورا کلچر تبدیل ہو رہا ہے. وہ لوگ اپنی جگہ پر اسٹل باقی ہیں. ایک ان کے گھر میں نئے فرد کا اضافہ ہوا ہے، یقیناً ان کو اس آنے والے کے مزاج کے مطابق بھی ڈھلنا چاہیے. لیکن آنے والے کو ماں باپ کا کام ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو کیا تربیت دے کر بھیج رہے. میں تو ایک ہی بات جانتا ہوں، کیا تربیت دے کے بھیج رہے. اور وہ مطلب گھر گھرستی جس کو بولتے ہیں نا، سلیقہ. سلیقہ بہار شریعت میں ایک لفظ ہے سلیقہ، کہ وہ جو سلیقے والی ہوگی نا
تو وہ اس کا گھر چلانے کا انداز ہی کچھ اور ہوگا. تو یہ بھی تربیت پر ڈیپینڈ کرے. جیسے بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو اس کی تربیت کرے, اس کے اندر قوت برداشت پیدا ہو, اس کے اندر ضبط پیدا ہو, اس کے اندر سب. اب دیکھیں یہ چیزیں جو میں شادی کی بات کر رہا ہوں, یہ مطلب کہ 8 یا 9 یا 10 سال کے یا 11-12 سال کے بچے کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی اس کی تربیت کچھ اور طرح کی ہے. لیکن اگر یہ شادی کے لیے تیار ہے تو اب اس کی تربیت کا جو آپ کے جو ورڈنگ ہوگی یا تربیت کے جو آپ کے جو مضامین ہوں گے وہ چینج ہو جائیں گے. صحیح. یہ یعنی جو آپ تربیت کا فرما رہے تھے نا, بالکل چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, بہت ہی چھوٹے, جو پری پرائمری وغیرہ میں ہوتے ہیں, ان کو بھی یعنی کہ اپنے ٹرن کا انتظار کرنا ہوتا ہے. پانی پئیں گے تو انتظار کریں. یہ مطلب اس لیے کہ تحمل پیدا ہو, دوسروں کے ساتھ کام کرنے کا جو ہے نا ان کے اندر وقار, طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا ہو. تو یہ جتنی ایکسرسائزز ان کے اس میں مطلب کورسز میں شامل ہوتی ہیں تاکہ وہ یہ عادی ہو, عملی طور پر کام کرنے کے عادی ہو, ٹھہراؤ ہو طبیعت میں. دعوت اسلامی کے مقتدر المدینہ کی کتاب ہے سنت اور آداب, یہ پوری تربیتی کتاب ہے. یہ کتاب لے لے, تربیتی تربیت ہے. سلام کیسے کرنا ہے, جواب کیسے دینا ہے. اچھا 101 مدنی پھول امبیل سنت نے عطا کیے ہیں, 163 مدنی پھول ہے, ساری تربیت ہے. چھینک آئے تو کیا کرنا ہے, ادھر چھینک آتی تو سوری کہتے ہیں, ہم لوگوں کو چھینک آئے گی تو ہم الحمدللہ کہتے ہیں. وہ ادھر بولے گا سوری سن کے اٹس آل رائٹ, تو ہمارا کو مدی مول والا بولے گا تو بولے گا یرحمک اللہ, تو وہ بولے گا اٹس اوکے. اب ہمارا اسلامی بھائی بولے گا کہ یغفر اللہ لنا ولکم. اتنا فرق ہے. اچھا دونوں طرف مسلمان ہوں گے لیکن دونوں کی صحبت اور تربیت کا کم مسئلہ ہے کہ وہ بھی دوسرے ملکوں میں یا کہیں اور کلچر میں بیٹھ گئے ہے مسلمان, لیکن اس کو چھینک آتی تو شرمندہ ہو جاتا ہے. ہم کو چھینک آتی تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. شرمندہ کی چیز کا, کس چیز کی شرمندگی بھائی؟ ہاں, چھینک آئی تو الحمدللہ رب العالمین. جب الحمدللہ کہے تو سننے والے پر یہ واجب ہے تو اس کو جواب میں کہے یرحمک اللہ, اور جب وہ کہے تو اتنی آواز سے کہے کہ حمد کہنے والا سن لے جبکہ کوئی سننے میں رکاوٹ نہ ہو. اور پھر وہ جو یرحمک اللہ جو اس نے کہا اس کو بھی دعا سے نواز دے, یغفر اللہ لنا ولکم, کہ اللہ تعالیٰ ہم دونوں کی ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے, میری اور آپ کی مغفرت فرمائے. تو یہ بھی آداب, سنت اور آداب تربیت. پانی دیکھ کر پیو, پانی بیٹھ کر پیو. اسراف کے متعلق بہت ساری تربیتیں ہماری ہوئی ہیں اور بہت ساری چیزیں جو حرام تک لے کے جاتی ہیں. تو یوں پورے دین جو ہے نا, دین میں تربیت ہی تربیت ہے. لیکن نصیب ہمارے کہ ہمارا جو ایک مسلمان طبقہ ہے وہ دین کی طرف سے آئی ہوئی, اسلام اور سنتوں کی طرف سے آئی ہوئی جو تربیت ہے اسے نہ آشنا ہے. اور پھر اس سے یہ ہوتا ہے نا, تربیت کی کمی سے یا تربیت کے نہ ہونے سے چند چیزیں تو اس کا نتیجہ ہیں. ایک تو یعنی اس میں ایرر ریٹ بڑھے گا, یعنی غلطیاں جو بھی ہم کام کر رہے ہیں نا اس کے اندر غلطیوں کی, اغلاط کی شرح جو مقدار ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی اور نتیجہ مطلوبہ نہیں نکلے گا. جو ذمہ داری یا جو نتائج ہمیں پورا کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے تو وہ حاصل نہیں ہوں گے. یعنی اولاد کو جو بحیثیت اولاد فرائض ادا کرنے ہیں, جو مطلب اس کی ذات میں یا اس سے ظاہر ہونے چاہیے, ہماری جب اس بحیثیت اولاد اس کی تربیت میں کمی ہوگی تو اولاد کی حیثیت سے جو نتیجہ ظاہر ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا, اس میں کمی ہوگی. یا وہ اس نتیجہ ظاہر ہونے میں وہ غلطیاں کرے گا, کیونکہ اگر اس کی نیت بھی سچی ہے, وہ کرنا بھی چاہ رہا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کرنا کیسے, تو وہ کرنا کچھ اور چاہ رہا ہوگا, کر کچھ اور بیٹھے گا. تو یوں غلطیاں جو ہے وہ بڑھتی چلی جائیں گی. کال لیتے ہیں. تو میں بہت پریشان ہوں. میرا بیٹا ہے 5 سال, تو بار بار نہ وہ گھر میں چوریاں کرتا ہے. بار بار پیار سے بھی سمجھایا ہے, ڈانٹا بھی ہے, مار بھی اس کو کافی دی ہے, پیسے بھی دیتا ہے, دوسرے بچوں سے زیادہ پیسے اس کو دیتا ہوں. آج اس نے پھر ایک آنٹی کی چوری کی اور میں بہت زیادہ پریشان ہوں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کون سے بکس لے کر اس کی تربیت کے لیے کچھ اسٹڈی کروں. ابھی صاحب کا سامنے سلسلہ چل رہا ہے, بس دل کو تھوڑی سی ڈھارس بجی ہے کہ چلے اللہ کرے تھوڑا سا کوئی ایسا مل جائے مواد کے, اس طرح میں اس کو سمجھاؤں. بہت بڑی آزمائش میں آپ مبتلا ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے آسانی عطا فرمائے. آپ یہ اگر ایسا کوئی شخص گھر کے اندر ہونا تو بڑی آزمائش ہو جاتی ہے. آدمی چھپا چھپا کر بھی چیزیں کہاں چھپائے گا. میری مدنی التجا ہے کہ عمر کیا بتائی انہوں نے بچے کی؟ 5 سال. بہت چھوٹی عمر ہے, ورنہ میں انہیں
تھوڑا بڑا بیٹا ہوتا تو انہیں مدنی قافلوں میں سفر کا عرض کرتا کہ ان کو لے کر مدنی قافلوں میں. خیر آپ مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعا تو کریں, یہ تو میں آپ کو ضرور مشورہ دوں گا, لیکن اب آپ کی جو پریشانی ہے نا جو گھر کے اندر کی, اب اس میں یہ ہے کہ ابھی کوئی سا ورد وظیفہ یاد نہیں ہے مجھے کہ اسے پڑھ کر کیا دم کریں. اولاد نیک بننے کا جو نسخہ ہے, اولاد نیک بننے کا نسخہ یہ شاید 40 روحانی علاج میں موجود ہے کہ اگر مجھے یہ تھوڑا سا بتا دیں ہمارے اسلامی بھائی تو میں انشاءاللہ انہیں عرض کر دیتا ہوں. اس کے علاوہ یہ مجھے یہ بھی گمان گزرتا ہے کہ یہ خود بھی اپنے جو صاحبزادے ہیں ان کے ساتھ یہ جو ہے نا قربت کا کوئی اس طرح کا انداز اختیار کریں, یعنی ذہنی قربت والا کوئی ایسا انداز اختیار کریں کہ وہ مدنی منا جو ہے, ممکن ہے کہ وہ نا بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو جس جگہ اسکول میں جاتے ہوں یا کسی ایسی جگہ یہ بیٹھتے ہوں ان کے دوست کچھ ایسی چیزیں لاتے ہوں جو انہیں دکھاتے ہوں یا ان کے پاس نہ ہو, تو وہ یہ مطلب برانگیختہ ہوتا ہو کہ یہ چیز میرے پاس بھی ہونی چاہیے, تو پیسے میرے پاس آ جائیں گے تو میں یہ لے لوں. یا انہوں نے کہا میں پیسے سب سے زیادہ دیتا ہوں اس کو. جی نہیں, تو اس میں یہ زیادہ دینا جو ہے وہ ان کی نسبت سے ہو سکتا ہے نا. اور پھر اس میں میرا جو ذہن جدھر جاتا ہے اس میں یہی ہے کہ زیادہ چانسز یہی ہوں گے کہ ان کے دوست ان کو متحرک کرتے ہوں گے, جی متحرک کرتے ہوں گے. تو اس میں جو دوست متحرک کرتے ہیں نا, تو اس میں یہ کہ اگر والدین سے یا گھر والوں سے رشتہ مضبوط ہو اور یہ احساس ہو مدنی منع کو, مدنی منی کو, کہ میرے گھر والے میرے بڑے مجھ سے زیادہ قریب ہیں, تو وہ جو احساس قربت ہے یہ وہ اس کے اندر وہ ایک خلا اور احساس تشنگی نہیں رہنے دیتا, جس کی وجہ سے وہ یعنی وہ پیار کی کمی یا جو خلا کو وہ اس طرح کے دوستوں میں پورا کرنے کے لیے سہارا ڈھونڈتا ہے. میں اس میں یہ ان کو مشورہ ضرور دوں گا غلام رسول بھائی کہ آپ مایوس نہیں ہونا, یعنی کہ یہ بات میں آپ کو بہت وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ ایسے کئی آپ مطلب وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ جن کے گھروں میں بچے چوریاں کے عادی تھے مگر ان کی عادت نکل گئی. یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ جن کے گھروں میں بچے چوریاں کرتے تھے اور ان کی چوری کرنے کی عادت نکل گئی اور الحمدللہ ان کے گھر میں اس معاملے میں امن قائم ہونے کی اطلاعات ہیں. یعنی بچہ جب بگڑ گیا ہو نا, میں اپنے تمام والدین کو عرض کروں, بچہ بگڑ گیا, ہاتھ سے چلا گیا, مطلب کہ جو بھی اس کے ساتھ بیچارے کے ساتھ جو بھی ہو رہا بیچارہ ہی ہے, آپ کبھی بھی مایوس نہ ہوا کریں کہ یہ میرا بچہ میرے ہاتھ سے چلا گیا. اس کے جب تک زندہ ہے نا یہ ہاتھ سے نہیں گیا, اس کی جب تک سانس باقی ہے نا اس کی اصلاح کی امید باقی ہے. سبحان اللہ. آپ مایوس کیوں ہو گئے, ہاتھ سے کیسے چلا گیا یہ؟ کون سی صبح, کون سی رات, کون سی گھڑی, کون سی دعا, کون سا عمل, کون سی چوٹ, کون سا واقعہ, کون سا حادثہ اس کی زندگی میں تبدیلی لے کر آ جائے. یعنی جس طرح ایک برا بیٹا سے مایوس نہیں ہے کہ وہ کب نیک بن جائے, تو ضروری ہے کہ نیک بیٹا زندگی پر نیک ہی رہے گا. خدا نہ خواستہ اس کو کوئی اللہ نہ کرے ایسی چوٹ ویسی چیز ہو گئی اور وہ گناہ میں پڑ گیا, تو پتہ چلے کہ جو میرا نیک بیٹا تھا وہی سب سے زیادہ ستانے لگا, اور جو میرا ستا تھا بیٹا وہ میرا سب سے زیادہ خیال رکھنے لگا. تو دیکھیں مایوس کبھی بھی مت ہوا کرے اپنی اولاد کی تربیت سے. یہ میری تمام والدین سے میری مدنی التجا ہے. اور تربیت کرنے کے انداز نرمی سے ہوں گے, شفقت سے ہوں گے, پیار سے ہوں گے, محبت سے ہوں گے, اپنائیت دینے سے ہوں گے. اور ہوتا ہے ایسا بعض اوقات مطلب کہ یہ نہیں ہاتھ میں آ رہا ہوتا, تو اب یہ کہ یہ گیا, لوگ باتیں بھی کریں گے, لوگ تنقید بھی کریں گے, لوگ طرح طرح کے. اب کسی کے کہنے سے میں اپنا بیٹا داؤ پہ لگا دوں, کسی کے کہنے اپنی بچی کو میں یا اپنے بچوں کو میں مطلب کہ ضائع کر دوں لوگوں کو, بلکہ میں جو میں کہہ رہا ہوں نا یہ تو میں عوام کو کہہ رہا ہوں. اگر کسی کا بچہ یا کسی کی اولاد بگڑ جائے تو اس ماں باپ کو شرمندہ کرنے کے بجائے تو وہ شرمندہ ہو گئے تو یہ اپنا الٹا اولاد کے اوپر اتاریں گے اور مزید اللہ نہ کرے بگاڑ پیدا ہو جائے گا. آپ ماں باپ کو تسلی دیں کہ ٹھیک ہے ہمت رکھیں, آپ دعا کریں. امیر سنت سے جب کسی نے بھی کہا ہے نا, میں نے جو سنا ہے, امیر جب کسی نے اپنے بچے کی کوئی وہ کیے نا وہ فریاد کی ہے تو امیر نے فرمایا کہ جیسے باپ نے کی تو آپ نے خود فرمایا ہے کہ آپ باپ کو دعا کرو کہ اولاد کے حق میں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے. آپ مایوس نہ ہو, آپ دعا کرتے رہیں, آپ کوشش کرتے رہیں, سمجھاتے رہیں, اس طرح کوئی نہ کوئی ہیلے بہانوں کے ساتھ یہ کرتے رہے. یعنی یہ چیز ہوتی ہے, مطلب ایسا گاڑی تھوڑی کہ بیچ دیں گے یار کہ صحیح میکینک کے پاس کتنا لے کے جاؤ, بچہ ہے آپ کا اپنا بیٹا ہے, آپ کا اپنا خون ہے, آپ کا اپنا لخت جگر ہے, تو اس کو مطلب ضائع مت کریں, اس کی تربیت کا سلسلہ جاری رکھیں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے رہیں
اب جو چوری کا جیسے آپ نے کہا نا، تو دو مدنی پھول آپ کو، دو وظیفے عرض کرتا ہوں. پہلی بات، یا جلیلو، یا جلیلو، یا جلیلو، یا جلیلو، یا جلیلو، لام کے اوپر پیش ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. 10 بار پڑھ کر جو اپنے مال و اسباب اور رقم وغیرہ پر دم کر دے، انشاءاللہ عز و جل چوری سے محفوظ رہے گا. سبحان اللہ. تو یہ تو مال پر آپ دم کر کے رکھ دیں، ٹھیک ہے. جس کا آپ کو مطلب، تو انشاءاللہ وہ چوری سے محفوظ رہ جائے گا. دوسرا، جو اولاد نیک بنانے کے حوالے سے، یا شہیدو، سبحان اللہ، یا شہید، یا شہیدو، دال پیش، دال پر پیش ہے، ٹھیک ہے. یا شہیدو 21 بار 21 صبح طلوع آفتاب سے پہلے پہلے، یعنی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے نافرمان بچے یا بچی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے جو پڑھے، انشاءاللہ عز و جل اس کا وہ بچہ یا بچی نیک بنے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. تو آپ یہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بالکل دعا کریں، رو رو کر دعا کریں، رقت قلبی کے ساتھ دعا کریں، اپنی نیکی پرہیزگاری اور تقوی کے ساتھ دعا کریں، راہ خدا عز و جل میں سفر کر کے دعا کریں، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کریں، وہاں دعائیں ہوتی ہیں الحمدللہ، اور وہاں دعائیں قبول ہونے کے واقعات ملتے ہیں، وہاں دعا کریں. مدنی مذاکرے میں ہر ہفتے شرکت کریں. امیل سنت عموماً دعا بھی کرتے ہیں، مبلغین بھی دعا کرتے ہیں، انشاءاللہ کسی کی آمین ہمارا بیڑا پار کر دے. تو یوں دعا کریں. اللہ کریم آپ پر اپنی رحمت فرمائے. میں واقعتاً آپ کے ساتھ مجھے بری قلبی ہمدردی ہے، بلکہ ایسے تمام والدین کے ساتھ میں ہمدردی کرتا ہوں جن کی اولاد نافرمان ہے، جن کی اولاد بگڑ جاتی ہے، جن کی اولاد مطلب کہ تکلیف دے رہی ہو، تنگ کر رہی ہوتی ہے، اس کی تکلیف بے حد بے حد بے حد ہوتی ہے. اللہ اس اولاد کو بھی نیکی کی توفیق دے، اللہ اس اولاد کو بھی سعادت مندی عطا فرمائے، اور اپنے وہ ماں باپ کو پریشان نہ کرے. اسی طرح جو اولاد بدقسمتی کے ساتھ نشے کی عادی بن جاتی ہے، اور ماں باپ مار مار کر، آپ کیا مار مار کے اس کے نشے کی عادت دور کر دیں گے؟ نہیں. اب اس کے لیے حکمت عملی سوچے کہ میں اپنے بچے کو نشے کی لت اور نشے کی لعنت سے بچانا چاہتا ہوں. کیسے بچاؤں گا؟ اس کے لیے وقت دیں، اس کے لیے کوشش کریں، دعا کریں، ہمدردی کریں، شفقت محبت پیار اپنے منفرد انداز سے اسے نکالیں. کئی ایسے ہوتے ہیں جو نشے میں پھنس جاتے ہیں پھر نکل آتے ہیں. بس مایوس مت ہوئیے گا میرے پیارے پر میٹھے اسلامی بھائیو. نہ مایوس ہوا، سلاح المومنین، دعا مومن کا ہتھیار ہے. اور دعا سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری محمد عمر، مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ اور آپ کے شرکاء نہایت ہی منفرد اور موضوع لے کر آئے ہیں. میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ تربیت کی ضرورت کسے نہیں. اس حوالے سے وہ لوگ جو آگے تربیت کرتے ہیں، جیسے اساتذہ کرام ہیں، استاد ہیں جامعۃ المدینہ کے، مدرسۃ المدینہ کے، دارالمدینہ کے، یا عام زندگی کے اندر جو لوگ تربیت سے وابستہ ہیں، ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں، چیئرمین ہیں، انچارج ہیں، سپروائزر ہیں، ان کے حوالے سے نگرانی شورا کی خدمت میں عرض ہے کہ ہم سب کی تربیت فرما دیں. ہم اپنی تربیت کیسے کریں اور اس تربیت کو ہم آگے کیسے ڈاؤن دا روڈ منتقل کریں، اس میں کیا احتیاط کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر اتاری صاحب، آپ نے کال کی، آپ کا بہت بہت شکریہ. دیکھیں، تربیت کا تعلق اپنے اپنے شعبے سے، ایک تو جنرل تربیت ہے جس کا تعلق اخلاق اور کردار سے ہے، ٹھیک ہے، ملنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، اس طرح کے جو لوگوں کے ساتھ رابطہ واسطہ ہوتا ہے. اور ایک تربیت ہوتی ہے اس پروفیشن کی، اس پیشے کی جس کو آپ نے اختیار کیا ہوا ہے. اس لیے ٹیچنگ کی تربیت الگ ہے، سپروائزر کی تربیت الگ ہے. اسی طرح مطلب کہ جو دیگر ایسے کام کرتے ہیں ان کی تربیت الگ ہوتی ہے. جو سروسز اپنی بیچ رہے ہوتے ہیں ان کی تربیت الگ ہے. سیلز مین کی تربیت الگ ہوتی ہے. تو ہر ایک کی تربیت اپنے اپنے انداز پر ہوتی ہے. مگر اس کے لیے بھئی یہ ہے کہ بہت بنیادی چیزیں حدیث پاک میں بھی بیان کی جاتی ہیں. اگر ان کو بھی اپنے مطالعے میں لے لیں، پڑھنے میں لے لیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی اچھی تربیت ہوگی، اچھا انداز ہوگا. مثال کے طور پر اس میں ہمارے لیے احکام بھی شامل ہوتے ہیں، ہمارے لیے تاکید بھی ہوتی ہے، بعض جگہ پر ترغیب ہوتی ہے، بعض جگہ پر ترہیب ہوتی ہے.
تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جو مال بیچے اپنے اس میں عیب نہ بتائے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، بچوں پر شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس طرح بہت ساری ایسی ارشادات آپ کو ملیں گے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، کہ جس میں ہمارے لیے سیکھنے اور سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے تو ہر فیلڈ کے مطابق تربیت الگ الگ ہے، مگر یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، ہر فرد کو تربیت کی کم و بیش ہر فرد کو تربیت کی حاجت رہتی ہے، اور اس کو اپنی ذات کے لیے تربیت کا دروازہ بند نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کو بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں مطلب فل اینڈ فائنل ہوں، میں عقل کل ہوں، مجھے مطلب کہ کسی کی تربیت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بچہ بھی اگر تربیت کی کوئی بات کرے نا تو لے لینا چاہیے۔ اس میں بھی تربیت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بیٹا باپ کو لے کر، ایک کوئی بیٹا ہے، جیسے آپ تو بہت سارا بیٹے کو لے کر بیٹھے ہوتا تھا، کبھی بیٹا آپ کو لے کر بیٹھ گیا، ابو آپ سے بات کر رہی ہے، بولو بیٹا، بولو ابو میں جی آپ کی باتوں سے یہی فیل کرتا ہوں، میں آپ کی باتوں سے مجھے یہی صدمہ ہوتا ہے، مجھے آپ کی باتوں سے یہی چیزیں میرے پر بیتتی ہیں۔ اب بیٹا اگر آپ کو نہیں بولے گا تو پھر کہیں اور جا کر بولے گا تو ابھی غیبتوں میں پڑ جائے گا اور برائیوں میں پڑ جائے گا۔ ہوتا ہے بات ہوگا نا، ایک آپ نے گنجائش رکھی ہے، ایک سافٹ کارنر ہونا چاہیے کہ بیٹا آپ سے بات کر سکے، ابو یہ پرابلم ہے، اور یہ بات میں ضرور کروں گا کہ والد صاحب کے اندر یہ سافٹ کارنر ہونا چاہیے۔ اگر خدا نہ کرتا بیٹا کہیں باہر آزمائش میں ہے اور باپ سے نہ چھپائے، کیونکہ اس کا سب سے بڑا ہمدرد اس کے باپ کو ہی اس کو پائے گا، وہ باپ ہے جو اس کے لیے بہت کچھ، اب خود کو دوست کیا کرے گا، باپ خود کو بیچتی ہے، خود کو بیچ کر بھی اپنے بیٹے کے لیے سکھ خرید لے گا۔ باپ ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے۔ تو یہ ماں باپ کے اندر جو نا اتنی گنجائش ہونی چاہیے، خدا نہ کہتا بچی کو اگر باہر کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس خوف سے کہ ماں مارے گی، ماں ڈانٹے گی، اگر ایسا انداز رکھیں گے تو وہ ماں کے پاس کبھی اپنا درد بیان نہیں کرے گی، باپ کے پاس کبھی بیٹا اپنا درد بیان نہیں کرے گا۔ اب مثال کے طور پر ایک بیٹا باپ کے ساتھ بیٹھ کر، والد صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کہتا وہ آپ کی فلاں باتوں سے، فلاں انداز سے مجھے یہ ہوا ہے، تو والد کو چاہیے کہ وہ ریئلائز کرے، کیونکہ والد اپنے آپ کو پرفیکٹ یا کمپلیٹ تو نہ سمجھے کہ میرے سے غلطی نہیں ہو سکتی، یا میرے سے مطلب کہ میں اوور لک نہیں کر سکتا، یا میں اپنے بیٹے کی کسی چیز کو نیگلیکٹ تو نہیں کرتا۔ خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے کہ والد نے کسی بھی طور پر اپنے بیٹے کی حق تلفی کی ہو، بیٹے کی دل آزاری کی ہو، بلا اجازت شرعی دل آزاری کی ہو۔ نصیب والا باپ کو اس کا بیٹا اس کو ادب، پیار اور محبت کے دائرے میں رہ کر اگر اس کو اطلاع مل جاتی ہے تو وہ اپنے بیٹے سے معافی مانگ لے، باپ معافی مانگے یار۔ جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت میں اپنے صحابہ کرام سے کہنا ہے کہ یا تو مجھے معاف کر دو یا مجھ سے بدلہ لے لو، تو کس کی مطلب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو کی شان کی تو کیا بات ہے، یہ آپ کے اپنے غلاموں کی تربیت نہیں توڑ کیا ہے۔ تو یہ ہے، اور پھر اس میں سے والد کو چاہیے سیکھے، یعنی بیٹی مطلب ماں نے بیٹی کو تھوڑا سا ڈانٹ دیا، جھاڑ دیا، بیٹی کہتی ہے کہ امی میں صبح سے لے کر رات تک آپ کے سامنے کام کر رہی ہوں، آپ نے مجھے میری ایک کام کی بھی تعریف نہیں کی، اور ابھی تھوڑا سا میں نہیں کر آپ نے مجھے ڈانٹ دیا۔ تو ماں ریئلائز کرے کیا بیٹی کو یہ بات فیل ہوئی ہے، بیٹی کو یہ بات کرنی نہیں ہے، بیٹی کو ہمیشہ ضبط کرنا ہے، بیٹی کو صبر کرنا ہے، بیٹی کو حوصلہ رکھنا ہے۔ مطلب اولاد ماں باپ کی اصلاح پر کمر نہ باندھے کہ میں یہ ماں باپ کی اصلاح کروں گی تو اس میں تو یہ ماں باپ میں کیڑے نکالتے رہیں گے، یہ نہیں ہوتا۔ لیکن کبھی کبھی کہ اگر کوئی اولاد ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر ایسی بات کرے تو ماں باپ کو چاہے ریئلائز کرے کہ نہیں یار بات تو ہے میرے سے، مطلب ٹھیک ہے اگر آپ کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ اور آپ بیٹے کے سامنے قبول کر لیں، کم از کم سیکھ تو لیں، سمجھ تو لیں، ریکٹیفائی تو کریں بیہیویئر کو، مطلب اپنے طرز عمل میں وہ تو خوبی تو لیں۔ آپ دیکھیں نا ایک امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے واقعے میں چند دفعہ بیان کرتا ہوں کہ ایک بارش کی وجہ سے پھسلن تھی، ایک بچہ بھدکتا ہوا جا رہا تھا، اچھلتا ہوا جا رہا تھا، مطلب بھاگ رہا تھا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹا سنبھل کے چلو، پھسل جاؤ گے تو لگے گا، گر جاؤ گے۔ تو مدنی منع نے بڑی خوبصورت بات کی، کہا امام آپ بھی سنبھل کے چلیے، میں پھسلا تو میں ہی پھسلوں گا، آپ پھسلے تو امت پھسل جائے گی۔ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اس کی بات کا نوٹس لیا، آپ نے اس کی بات کا نوٹس لیا نا، گلو گیر ہو گئے تھے، وہ آپ دیدہ ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ امام اللہ سے ڈریے، آپ رو پڑے تھے، کہا نہیں تھا کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا، آپ رو پڑے تھے۔ یا ہم کسی کو کہیں کہ یار
اللہ سے نیکی کا راستہ اختیار کرو. میں کون سا گناہ کرتا ہوں؟ یار اپنی کو بولے یار تھوڑا نیکی کا راستہ اختیار کرو, میں کون سا گناہ کرتا ہوں؟ اللہ کی پناہ. اب مطلب یہ کہنے کو جب میں کون سا گناہ کرتا ہوں, یہ کہے ایسا کون سا گناہ جو مجھ سے نہیں ہو جاتا. اللہ جس سے بچائے, ایک عاجزی کرے یار. اللہ ہم سب کو اپنے لیے تربیت کے مدنی پھول پانے کی سعادت عطا فرمائے. ایسا دروازہ کھلا رکھے یار, کوئی بات کرنے کی گنجائش ہو. اللہ میرے پاپا کو سلامت رکھے. اتنا بڑا آپ نے دروازہ نہیں کھولا ہے, آپ نے اتنا بڑا پھاٹک کھول کے رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. یعنی پیر نے اپنے مریدوں کے لیے پھاٹک کھول کے رکھا ہے کہ آؤ, اگر مجھے تم کو کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی یا تمہارے نزدیک میرے کو کچھ بات سمجھانی ہے, یہ میں باپا کی بات کوٹ کر رہا ہوں, ورنہ میری زبان میرا ساتھ نہ ہی دے رہی تھی. لیکن اس سے بھی کہنے والے کی اعلیٰ ظرفی ہی میں شان, اس کی شان بیان کر رہا ہوں. تو یہ کہ اسی چیزوں کا پھر لے اور شکریہ ادا کرے سمجھانے والے کا. اچھا, اس نے جو آپ کی اصلاح کی, آپ کی تربیت کرنے کی کوشش کی, فار ایگزامپل وہ مسٹیک ہے, آپ میں ایسی چیز نہیں تھی, تب بھی آپ اس کا شکریہ ادا کر کے کہے کہ دیکھو کبھی مسٹیک واقعی دیکھو نا تو بھی سمجھا دینا. اب یہ نہیں کہ بیٹا ہو کر باپ کو سمجھا رہا ہے, شاگردوں کو استاد کو سمجھا رہا ہے. یہ بات درست کہوں گا, یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ بڑوں تک بات پہنچانے کا انداز مختلف ہوتا ہے. ایک استاد درجے میں بیٹھ کر کسی طالب علم کو تو سمجھا سکتا ہے کہ آپ کیسے پڑھ رہے ہو, لیکن ایک طالب علم ایک استاد کو اگر غلطی کرتا پائے تو وہ نہیں کہے کہ استاد صاحب آپ کیسے پڑھا رہے ہیں. اس کا طریقہ یہ کہ پرچی لکھ کر بھیج دے, استاد صاحب مجھے ایسا لگا ہے, ہو سکتا ہے کہ میری غلطی ہو, یہ کچھ مجھے سمجھا دیجیے. یہ بھی تربیت ہے. صحیح, کچھ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں یار بڑے چھوٹے. یعنی ایک مطلب ایک استاد عذرا شفقت اپنے طالب علم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر چل رہا ہے اور اس کو سمجھا رہا ہے, سکھا رہا ہے, بیٹا یوں کرتے یوں کرتے یوں کرتے. مزہ آیا اس کو. اگلے دن اس نے بھی بولا یا چلو استاد صاحب پورے شفیق ہے, اس نے استاد صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھا, استاد صاحب یوں. اب وہ استاد صاحب کا یہ عمل دے کر کوئی بولے گا استاد شفقت کر رہے ہیں, اور لیکن طالب علم کا یہ عمل دے کر بولے گا تعلیم بے ادب ہے. بے ادب ہے. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سگیتار محمد شاہ رخ اتاری بوندی راجستھان سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ مدنی مکالمہ اور موضوع واقعی بہت ہی بہترین موضوع ہے, تربیت کی گئی. ماشاء اللہ میں یہ کہوں گا کہ واقعی مدنی چینل کے ذریعے جو آج ہماری تربیت ہو رہی ہے, الحمدللہ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں سے, نگران شورا کے بیاناتوں سے, مدنی ماحول سے, اجتماعات میں جانے سے, مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھنے سے الحمدللہ کئی اسلامی بھائیوں کی ایسی تربیت ہوئی ہے کہ جیسے جو نمازی نہیں تھے الحمدللہ وہ نمازی بن گئے, جو سنت کے پابند نہیں تھے وہ الحمدللہ سنت کے پابند بن گئے. میں اللہ عز و جل سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل آپ کو نظر بد سے بچائے, اور مدنی چینل کے ذریعے جو تربیت ہو رہی ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ تعالیٰ اس مدنی چینل کو سلامت رکھے, نظر بد سے بچائے. ہمارے پیر و مرشد کو اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, حوصلہ افزائی کرنے کا بہت 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 شکریہ. کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ سمجھانے کا فائدہ نہیں ہوگا, سمجھائیں ضرور. وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین, ہمارا رب فرماتا ہے سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شافعہ طاریہ ہے, میں ہند کے شہر کاشی پور سے بول رہی ہوں. ماشاء اللہ مدنی مکالمے کا موضوع تربیت کی کمی بہت اچھا ہے. پتہ چلا کہ عبدالحبیب انکل ہند آ رہے ہیں. نگران شورا آپ بھی حیدرآباد اجتماع میں ہند آ جائیے, ہمیں بہت خوشی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا ویزا لگ جائے گا میری پیاری پیاری مدنی منی, میں انشاءاللہ میں بھی حاضر ہو جاؤں گا. لیکن ظاہر ویزے کے ساتھ ہی آؤں گا نا, اور ویزا لگ گئے نہ لگے یہ میں نہیں جانتا.
اگر ویزا لگا تو میری آنے کی نیت ہے، ماشاءاللہ، ویزا لگا تو میں بالکل ہند آنے کی میری پوری نیت ہے کہ جب بھی ویزا لگے گا ہند کا، اگر کوئی اور رکاوٹ نہ ہوئی تو انشاءاللہ میری نیت ہے کہ میں ہند حاضر دوں گا انشاءاللہ. اور کاشی پور کا ویزا ہو یہ ضروری نہیں، اور وہ بھی تو میں گھر آ سکوں یہ ضروری نہیں ہے. چلیں کال چلائیے. میرا سوال تھا ان سے کہ میرے دو بچے 5ویں میں 8ویں میں پڑھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، بہت کہتا ہوں ان کے لیے کوئی جو ہے نا تربیت کے متعلق بتائیں کہ ان کو نماز کی ترغیب کس طرح دلائی جائے کہ وہ نماز پڑھیں. کہتے رہیں. 5 سال میں عمر بتائی، 5ویں کلاس میں پڑھتے ہیں، 5ویں کلاس میں پڑھتے ہیں تو اندازاً کیا عمر ہوگی ان کی؟ 11-12 سال، 10 سے 11 سال نہیں تقریباً. چلو 10 سے 11 سال کہتے رہیں. اصل میں ہوتا یہ کہ 7 سال کی عمر سے ہماری جو شریعت نے جو ہماری تربیت فرمائی ہے، تاکید فرمائی ہے، اور ہمارا جو ذہن بنایا ہے وہ اس طرح بنایا کہ 7 سال کی عمر میں نماز کا کہنا شروع کرے، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. اور 10 سال کا ہو جائے تو اب سختی کرنے کی بھی اجازت دی گئی ہے. تو اب یہ کہ حسب ضرورت شریعت مطہرہ کے احکام کے مطابق اور دائرہ کار کے مطابق سختی کرنے کی اجازت ہے. اور خود پڑھیں، اپنے ساتھ اپنے لیتے جائیں، مدنی منوں کو بھی اٹھائیے، ان کے بچوں کو اٹھائیں، ان کو پڑھائیں اور کہتے رہیں. دیکھیں کہنے سے باز نہ آئے. اچھا پھر شریعت مطہرہ کا ایک بڑا خوبصورت اصول ہے، مقدور بھر، طاقت بھر. یعنی اگر والدین اپنی اولاد کو، شوہر اپنی بیوی کو طاقت بھر، جو جس کے ماتحت ہے وہ اگر اپنے ماتحت کو طاقت بھر، قدرت بھر، جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی اس پر اگر وہ اس کو سمجھا دیتا ہے اور وہ اپنے اس کے تقاضے پورے کر دیتا تو پھر اس پر شرعی گرفت بھی نہیں ہے. صحیح. لیکن سمجھانے کا سلسلہ روکنا نہیں چاہیے. دعا کریں یار، تہجد میں اٹھ کر دعا کریں، اللہ کریم قبول فرمائے گا. اچھا جمعہ کو عصر کی نماز ادا کر کے قبلہ رو بیٹھ کر یہ پڑھیں، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو. آپ بھی دہرا لیں، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو. مدنی چینل کے ناظرین بھی دہرا لیں، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو. تو یہ عصر کی نماز پڑھ کر قبلہ رو بیٹھ جائیں جمعہ کے روز اور پڑھتے رہیں. جب سورج غروب ہونے کا یقین ہو جائے نا کہ سورج غروب ہو گیا، اب دعا کریں، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. آپ جو جائز دعا مانگے اللہ نے چاہا تو آپ کی دعا قبول ہوگی. کیا بات. اسی طرح پریشانی کے عالم میں ابھی یہ بہت میں کئی دفعہ آپ کو عرض کر چکا ہوں، یہ وظیفہ پڑھا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اب پورا پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ولا حول بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ ماشاءاللہ یہ کی بڑی برکت ہے. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ میں ملک سے باہر تھا، ایک آزمائش آئی، اپنا واقعہ بیان کر رہا ہوں. ایک آزمائش آئی اور بڑی مطلب آزمائش آئی. اللہ اللہ. تو ایک دو اسلام بھائی ساتھ تھے، تو فون پر پتہ چلا کہ ایسا ہو گیا ہے. اب میں بیٹھا یہ پڑھنا شروع کر دیا تو میرے ساتھ تو مجھے اسی وقت چند منٹوں کے اندر کال آ گئی اور ایک ایسی غیبی مدد ہوئی کہ میرے تصور میں بھی نہیں تھا. سبحان اللہ. اللہ کی کرم سے. تو میرے ساتھ ہمارے اسلامی بھائی تھے، انہوں نے یہی کہا، جب کال آئی مجھے تو تسلی نے کہا کہ تم یہ پڑھ رہے تھے نا. میں کہا میں یہی پڑھ رہا تھا. تو میری یہ ترغیب کے لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، کیا بات. ترغیب کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ پریشانی میں اس طرح کا یہ وظیفہ یہ بہت کارآمد ہے، مجرب ہے، تجربہ شدہ ہے. آپ یہ پڑھیں، صحیح مخارج کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی
मुश्किल आसान होती आपको नजर आ रही होगी। कॉल चलाइए। हमने पहले बदमाशी किया, कत्ल किया, सही है ना, अभी हमने तौबा किया, तुम बताओ हमको अभी हम क्या करें। अल्लाह प्यारे हबीब के सदके में आपकी इस तौबा को कबूल फरमाए, आप पर अपना रहम करम फरमाए, और आप बस दावत इस्लामी के मदनी माहौल में रच बस जाएं। हमने सब काट दिया है, मुझे बताया इन्होंने नाम और सब पता। आप जहां भी हैं दावत इस्लामी के मदनी माहौल को इख्तियार करें, किसी को ये ना बताएं क्या है, जो भी इसके देखे तौबा के तकाजे हैं शरई, उसको भी पूरे करें। इस्लाम और दीन के जो शरई तकाजे हैं तौबा के, तौबा, तलाफी और माफ़ी वगैरह के, उसको पूरा करें। और उसको पूरा करने के लिए आप दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का नंबर ये आप स्क्रीन पर देख लीजिए, इससे रब्ता करके आप अपने शरई तकाजे ज़रूर पूरे करें कि कहीं भी हमारी शरई गिरफ्त ना हो, ताकि हम दुनिया में भी बच जाएं और आखिरत में भी हम बच जाएं। और फिर दावत इस्लामी का मदनी माहौल इख्तियार करके रखें और नेकी की दावत आम करें, खूब नेकी की दावत आम। हज़रत फुज़ैल बिन इयाद रहमतुल्लाह ताला अलैह भी मतलब कि वो डाका डाला करते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने जो हिदायत दी तो आप वलियों के सरदार बन गए। बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह शराब पीते थे, अल्लाह ताला ने हिदायत दी, वलियों के सरदार बन गए। तो यूं मतज़त हबीब अजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये सूद का कारोबार करते थे, अल्लाह ताला ने हिदायत दी। यानी एक वक्त ऐसा था कि बच्चे ये कह रहे थे कि हटो हबीब अजमी के पाँव की धूल उड़ेगी तो कहीं ऐसा ना कि हम भी गुनाह पता हम भी फंस जाएं। और फिर तौबा करके जब निकले तो अल्लाह ताला ने बच्चों के दिल में क्या डाल दिया कि जब तौबा करके निकले तो जब इनके पाँव की धूल उड़ी तो बच्चे कहने लगे कि इनके पाँव की धूल खुद पर ले लो, क्या अजब कि हम में भी नजात नसीब हो जाए, हम भी बच जाएं। तो उधर तो हम फंस जाएं और थोड़ी देर के बाद तक शायद हम बच जाएं। तो ये अल्लाह तबारक व ताला जब दिलों को बदलता है, जहनों को बदलता है, जब उसकी बारगाह से हिदायत आती है ना तो बड़ी तब्दीली आ जाती है। अब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा बच्चे की तरबियत से मायूस ना हो, अभी आपके सामने कॉल आए कह रहे कि मैंने यूं किया है, मैंने अब तौबा कर ली है, अब वो नेकी का, परहेजगारी का अच्छा रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। किस घड़ी किसके लिए तब्दीली आ जाए हम नहीं जानते। जैसा मैं दोबारा कहता हूं, न बीवी शोहर की इस्लाह से मायूस हो, न शोहर बीवी की इस्लाह से मायूस हो, न माँ बाप औलाद की इस्लाह से मायूस हो, न औलाद माँ बाप की इस्लाह से मायूस हो, न हम किसी और की इस्लाह से मायूस हो। या जब शैतान हमसे मायूस नहीं होता, वो बार बार बहकाने की कोशिश करता है, तो हम अल्लाह के बंदों की इस्लाह से मायूस कैसे हो जाएं? हालात खराब है तो सही हो सकते हैं, बिगड़े हुए हालात दुरुस्त हो सकते हैं, सब कुछ सही हो सकता है। अल्लाह की मदद आनी चाहिए और दुआ करते रहा करें, कोशिश करते रहा करें। कॉल चलाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद आबिद बात कर रहा हूँ फतेहजंग जिला अटक से। मेरी एक रिक्वेस्ट है, दारुल मदीना के बच्चों को सेफ्टी से रिलेटेड एजुकेशन दी जाए ताकि वो बच्चे जब बड़े होकर आए तो वो उन्होंने क्योंकि बचपन में सीखा है तो उसको बेहतर तरीके से चलाएंगे। रोड सेफ्टी होगी, घर में सेफ्टी के जो तरीक़ेकार हैं वो भी बताए जाएं, और सफाई का किस तरह ख्याल रखा जाए रोडों पर, घरों में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। ये एक मेरी रिक्वेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एग्रीड। और मुझे नहीं पता कि ये सिस्टम एग्जिस्ट नहीं है, मतलब ये मौजूद होगा। ये हमारे दारुल मदीना सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की जो है ना वर्कशॉप्स हुई हैं और एक्सरसाइजेस करवाई भी गई हैं। जो मदनी चैनल पर बास प्रोमो चले हैं तो उनके अंदर उसके मनाजिर भी जो है ना वो अगर इनको याद हो तो देखा हो तो उसमें जो है वो दिखाई जाते हैं। तो बाकी हाइजीन और वो जो उसके मामलात हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मजीद इसको थोड़ा सा मजीद इसको और होना चाहिए और मजीद इसको होना चाहिए। बिल्कुल इससे एग्री करते हैं, अगर है तो इसे और बेहतर किया जा सकता है। कोई भी होना मुकम्मल नहीं है, सही गुंजाइश हर जगह पर बेहतरी की मौजूद होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कॉल चलाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
मोहम्मद अशरफ अत्तारी हिंद के शहर धुलिया से निगरान शुरा की बारगाह में अर्ज है कि हुजूर तरबियत की कमी या आपका बड़ा ही प्यारा चल रहा है माशाअल्लाह, और इससे बेशुमार तरबियत के मदनी फूल मिल रहे हैं। अर्ज है कि बच्चियों की तरबियत वालिदैन नहीं कर पाते जैसे करना चाहिए, और इसका नतीजा ये निकलता है कि ये जब बच्चियां बड़ी होकर इनके ससुराल में जाती है तो फिर तरबियत न होने की वजह पर ये वहाँ जिस तरह से रहना चाहिए उस तरह से नहीं रह पाती, फिर इनका घर अमन का गहवारा किस तरह बन सकेंगे। आप बराए करम इस पर भी कुछ तवज्जो फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं वक्तन समझाता अर्ज करता रहा हूँ, मदनी फूल अर्ज करता रहा हूँ। देखिए, माँ भी समझाती है और माँ का बड़ा किरदार है समझाना। मैं वालिद साहब को भी अर्ज करूंगा कि वालिद साहब चूंकि इस मामले में कम इन्वॉल्व होते हैं, लिहाजा बहुत खूबसूरत और बड़ा ही मतलब रिस्पेक्टेबल माहौल बनाए अपनी बेटियों के साथ, और उन्हें बैठकर वक्तन व वक्तन अच्छे अखलाक, अच्छे किरदार, अच्छे मैनर सिखाएं। मैं आपको मिसाल देता हूं। आपकी बेटी है और आप देख रहे वालिद साहब, देखो वालिद साहब की जो जजमेंट है ना वो ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है, वो ज्यादा बलीग होती है, ज्यादा वाज़ेह होती है, बहुत ज्यादा गहरी होती है। अब बात वालिद साहब देख रहे हैं कि बेटी बात बात पर नाराज हो रही है, इसको बात बात पर बुरा लग रहा है, बात बात पर उसको गुस्सा आ रहा है। अब उसने ये देख लिया, उसकी जजमेंट अच्छी होनी चाहिए। दैट मीन्स बेटी के अंदर ये जो एटीट्यूड है, ये जो आदत है, ये बाप बर्दाश्त कर लेगा, माँ बर्दाश्त कर लेगी। थोड़ा थोड़ा भाई बहन एग्रेसिव हो जाएंगे, भाई बहन लड़ पड़ेंगे, ये जब देखो नाराज हो जाती है, जब देखो मुंह बिगाड़ लेती है, जब देखो लड़ाई शुरू कर देती है, ये भाई बहन करेंगे। मगर ये ले देगा आधे घंटे के बाद फिर साथ बैठे होंगे। लेकिन अगर ये नेचर स्टेब्लिश होता है, बढ़ता है, और ये मजीद इसकी आदत बनती है, अब ये ससुराल में ये नेचर उसको बहुत तकलीफ देगा। ये जजमेंट वालिद साहब को बहुत, माँ भी करे और अपने अंदाज से इसको समझाए, मगर ये वालिद साहब बहुत, माँ हो सकता है शायद कहेगा यार ये अभी तो मेरे से कम है, हो सकता है अभी इसको और जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वालिद साहब देखेगा ये है। अब वालिद साहब तसल्ली के साथ कभी बैठ कर, बेटी आप जो ये करती है ना, देखें ये आपको तकलीफ हो जाएगी, अभी तो बेटा मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन क्या कल को ये चीजें आगे आप एफोर्ड कर सकोगी? आज मैं आपको मनाने के लिए आ जाऊंगा, क्या कल कोई और मनाने के लिए आएगा? मौका माहौल देखकर एक एज के बाद, एक एज के बाद और एक अच्छी वर्डिंग के साथ, एक अच्छे एटीट्यूड के साथ और एक अच्छे सेंटेंसेस के साथ और एक बड़े ही हया वाले रिस्पेक्टेबल जो एक बाप अपनी बेटी के साथ करे, जिसमें समझाने के साथ साथ अपनी बेटी को वालिद अपनी जबान से, अपनी नजरों से हया का दर्स भी दे रहा है। आप यकीन मानिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी बेटी अगर सादतमंद है, सरीमुल तबा है, इंशाल्लाह वो आपकी बातों को लेगी और आप उसको वक्तन व वक्तन, देखो बेटा अभी आप नाराज हुई ना, ये नहीं करना। आप आगे का सोचें कि आगे इसको कोई मनाने नहीं आएगा, मनाने आप जा रहे हो, शोर शिकवा शिकायत लेकर आएगा कि कैसी क्या है ये, जब देखो मुंह चढ़ा कर बैठ जाती है, जब देखो लड़ने बैठ जाती है, जब देखो मतलब कि वो जिद करती है, जब देखो चिड़चिड़ापन करती है। तो शादी के बाद इसका ये एटीट्यूड एफोर्डेबल नहीं होगा। अब माँ बाप तो कहते हैं ना कि यार चलो ना, अभी बच्ची है ना, रुखसत हो जाएगी तब बर्दाश्त कर लो। अरे अभी करेगी तो वहां का, हाँ मतलब यहाँ थोड़ा लाड उठा लो। आप लाड उठाकर इसको बिगाड़ेंगे तो आगे कोई लाड उठाने वाला नहीं आएगा। आगे बदकिस्मती के ऐसा खुदा ना खाया हाथ उठाने वाला तो आ जाएगा, लाड उठाने वाला नहीं आएगा, बच जाएंगे हम, फिर आजमाइश हो जाएगी। इसलिए जो मैंने चंद मदनी पुल अर्ज किए हैं, 2-4 आदतों को मैंने किया है। इसी तरह रोटी पकाना, खाना पकाना, सालन चावल जो बावर्ची खाने के काम होते हैं, सफाई सुथराई, झाड़ू पोछा, डस्टिंग जिसको आप अमूमन कहते हैं, बर्तन धोना करना, दस्तरखान लगाना, दस्तरखान उठाना, सलीका वाली चीजें उठाकर दस्तरखान या बर्तन उठाकर फौरन धोने की आदत, सफाई सुथराई की आदत, इस तरह की चीजों की आदत, चीजें अपनी जगह पर रखने की आदत, ये आदतें अगर अपनी बेटी को हमने सिखाई तो इंशाअल्लाह ताला जब ये जाएगी तो ये ससुराल पे राज करेगी माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इसकी इज्जत बनेगी, इसकी रिस्पेक्ट बनेगी। बल्कि वहां जाकर अगर वहां का ऐसा नेचर नहीं हो तो इसका नेचर को फॉलो किया जाएगा, मॉडल बनेगा। ठीक है। अच्छा वहां जाकर भी ये लड़ना शुरू ना कर देगा, मैं तो इतना सीख कर आई थी, आप लोगों को आता है कोई नहीं है, ये नहीं। अब इसकी ये भी ज़हन दे दे कि तुमने वहां जाकर बेटा तरबियत करनी है, यानी बाद होकर अगर बेटी शोहर में बाप ढूंढेगी तो बाप का मिलेगा उसको, शोहर शोहर है, बाप बाप है।
अरे मेरा अब्बा तो ये था, तो अगला बोलेगा मैं तेरा अब्बा हुआ ही नहीं, मैं तेरा शोहर हूं। तो ये हर एक की तरबियत एक अंदाज होता है। तो ये सारी चीजें, चले मैंने अर्ज कर दिया, अल्लाह करे कि आपकी अगर कोई ऐसी बेटी है जो मेरी इन बातों को समझ ले, तो शायद मैं उम्मीद करता हूं कि उसका घर अमन का गहवारा बनेगा और इंशाअल्लाह वो राज करेगी। सब्र करे, जब्त करे, घर के काम काज, उबूर खानादारी जिसको कहते हैं ना, बजा लाए, और अपने जो शोहर नामदार जो खाविंद हैं इनकी खिदमत करे, इनके उठने से पहले उठ जाए, और यूं करके एक मतलब मैं कोई 2-4 घर नहीं, करोड़ों घरों का ये अंदाज होता है जो मैं कह रहा हूं, कोई नई चीज नहीं है। जो इस अंदाज में ढली भी होंगी वो इंशाअल्लाह ताला किसी हद तक सुखी होंगी, और जो ढली भी नहीं होंगी और वो चाहेंगे कि नहीं इससे हटकर मैं अपने घर गृहस्थी को चलाऊं, वो शायद नुकसान उठा लेगी। अब वो बोलेगी ये मुझ पर फर्ज नहीं है, मुझ पर वाजिब नहीं है, मुझ पर यूं नहीं है, अब वो इसी में रह जाएगी तो अगला भी कुछ ना कुछ कर देगा। तो इसमें यह कि बात चीजें आपका फर्ज और वाजिब नहीं है, लेकिन वो अखलाकी तौर पर और माशरे की रिक्वायरमेंट है। आदत और अतवार उर्फ आदत है, इसी तरह घर चला करते हैं। अब नेचर से हटकर, तौर तरीकों से हटकर, उर्फ आदत से हटकर घर चलाने बैठेंगी तो आपको तकलीफ हो जाएगी। तो ये इस तरह ना कीजिएगा। ये मैं अपनी मदनी बेटियों को और मतलब अपनी मदनी इस्लामी बहनों, अपनी इस्लामी बहनों को समझाने की, अर्ज करने की, मदनी फूल देने की कोशिश कर रहा हूं। अल्लाह करीम मेरी इस कोशिश को कबूल फरमाए, और अल्लाह करीम मतलब मेरी बातों में जो गलतियां अल्लाह उसे माफ फरमाए, और इसका कोई ऐसा अता कर दे कि असर हो जाए और ये बात दिल में उतर कर इसको अमली सूरत नसीब हो जाए, जो अच्छी चीजें हैं। कॉल चलाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वअलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद अदील रावलपिंडी से अर्ज कर रहा हूँ। मदरी चैनल का सिलसिला मदरी मुकालमे का मौजू जो आज का तरबियत की कमी। इमरान भाई आपकी बारगाह में ये सवाल है कि एक तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपको कि मदरी चैनल पे रोजाना एक आधा बयान होना चाहिए, क्योंकि मेरी भी तरबियत थोड़ी सी खराब हो चुकी थी कि मैं कुरान की तिलावत नहीं करता, और माशाल्लाह आपकी बयान की वजह से कुरान की तिलावत मैंने माशाल्लाह शुरू कर दी है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह करीम आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, और मुझे भी अल्लाह तौफीक दे कि मैं नेकी की दावत इखलास के साथ देने में कामयाब हो जाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हौसला अफजाई फरमाई आपका। और माशाल्लाह हमारे मुबल्लिगीन के सिलसिले आते रहते हैं। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत है, रूहानी इलाज है, ख्वाबों की ताबीरें हैं, अमील सुन्नत के मदनी फूल हैं, मदनी गुलदस्ते हैं। कल मदनी मुज़ाकरा है इंशाअल्लाह, कल हफ्तावार मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला इंशाअल्लाह, वो ज़रूर देखिएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8:45 बजे इंशाअल्लाह सिलसिला शुरू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कॉल चलाइए। मोहम्मद अकील शरीफ अत्तारी रावलपिंडी से अर्ज कर रहा हूँ। मदनी मुकालमे में आज का मौजूद तरबियत की कमी, इसके हवाले से मैं कुछ अर्ज करना चाहूँगा। तरबियत के हवाले से सबसे पहला मामला जो है, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम देखते हैं जिस तरह मदनी चैनल के जरिए में एक तरबियती मवाद मिल रहा है, तो तरबियत कौन करे, तरबियत किससे करवानी चाहिए। अगर तरबियत हम किसी ऐसे के सुपुर्द करते हैं जो खुद तरबियत का मोहताज है, यकीनी बात है वो बेचारा क्या तरबियत करेगा। वो तरबियत हमेशा जो है वो ऐसे अशखास से, ऐसे अफराद से दिलवाई जाए, या ऐसे अफराद से की करवाई जाए कि जो वाकई ही इसकी अहलियत रखते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह अब मदनी चैनल के सामने बैठे हैं मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की बारगाह में, और जिस तरह मदनी चैनल के बेशुमार सिलसिले चल रहे हैं जिनसे एक से एक बढ़कर तरबियत का अल्हम्दुलिल्लाह मदनी फूल उससे मिलते हैं। सुबह से शाम तक जो मदनी चैनल से अल्हम्दुलिल्लाह वाबस्ता रहते हैं, बहुत सारे मदनी फूल चुनने को मिलते हैं। अगर हम वाकई अपने बच्चों की, अपने अहलो अयाल की, अपने खानदान बरादरी की तरबियत करना चाहते हैं, तो मेरा मदनी मशवरा सबको यही है कि मदनी चैनल के साथ वाबस्ता हो जाए। मदनी चैनल के साथ ऐसे वाबस्ता हो जाए कि सुबह शाम अगर आपके घर में चैनल चले तो सिर्फ मदनी चैनल, तो खुद देख लीजिएगा कि कैसी तरबियत। अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह ताला इस मदनी चैनल को शादो आबाद रखे। निगरानी शुरा के जितने सिलसिले माशाअल्लाह, मेरे रब का कलाम ये दिलों को मोह ले देने वाला, ये मदनी मुकालमा अल्हम्दुलिल्लाह, और तालीम के हवाले से मुफ्तियान कराम के जो सिलसिले एक से एक बढ़कर सिलसिले, हमें चाहिए कि हम इस मदनी चैनल से वाबस्ता रहें। माशाअल्लाह, बड़ी दिल खोल कर कुशादगी के साथ आपने हौसला अफजाई फरमाई है, और ये भी एक अंदाज है हिम्मत बढ़ाने का, हौसला बढ़ाने का।
اور اسلامی بھائیوں کی آپ نے بھی ایک طرح سے گویا کہ اپنے انداز میں تربیت فرمائی ہے. واہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں آپ کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں. جو ہمارے مفتیان کرام اس کے سلسلے ہیں میرے لیے ضرور عرض کروں گا. آپ میرے دعا کرے اللہ مجھے اخلاص نصیب فرمائے اور آپ کے اور آپ حسن زن سے بہتر بنائیں. محسن بھائی آپ کچھ فرمائیں. پہلے تو ایک سوال SMS کے ذریعے آیا ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ بچے کارٹون دیکھنے کے لیے ضد کرتے ہیں، کیسے سمجھائیں؟ تنگ کرتے ہیں. بچوں کا ایک نیچر ہے محسن بھائی. بچہ کہتا ہے کہ یہ چاہیے، ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ توڑ دے گا، ٹھیک ہے. یہ بچہ اس کو یوں ہاتھ مار رہا ہے نا، یہ پیالہ ہے. اب جیسے یہ مطلب یہ تو چلو ہے تو یہ بھی ٹوٹنے والا لگتا ہے. اب جیسے کہ یہ پیالہ ہے جی، اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے نا یہ پیالے کو یوں ہاتھ مارے گا تو یہ پیالہ گر جائے گا. ٹھیک ہے، کیمرہ مین کی بھی تربیت ہو کہ فوراً اس چیز کو دکھا دے جو میں دکھانا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، ایک بات کر رہا ہوں میں اتنی دیر دیکھ رہا ہوں یہ اسکرین میں پیالہ دکھائی نہیں رہے تو بھائی بولنا پڑ گیا، معذرت چاہتا ہوں. تو اب جیسے کہ یہ پیالہ ہے تو یہ گرنے کا اندیشہ ہے. اب یہ لیں گے نا بچے سے تو یہ روئے گا. صحیح. اب میری اپنے سے تجربہ یہ ہے، اب تھوڑا بڑی اسکرین پہ لے لیں، جنرل لے لیں، تھوڑا دور لے لیں تاکہ ہمارے ناظرین کو جب اسکرین پہ نہیں سمجھ میں آئے گا تو وہ نہیں سمجھ پائیں گے نا. اب تھوڑا اسکرین کھول لیں، ہاں تھوڑا اسکرین کھول لیں تو اب میں سمجھاتا ہوں. ٹھیک ہے، اب جیسے کہ یہ پیالہ ہے نا، اب پیالہ بچہ لوٹنے کے چکر میں متنی منا، اب اس کو یہ دے دیں. مثال دے رہا ہوں، خالی ہو، بھرا ہوا نہیں ہو. صحیح. کوشش کریں تو یہ خالی یہ دے دیں تو بچہ جو یہ پیالہ ہٹا دے، یہ اس کے ساتھ مصروف ہو جائے گا. صحیح. یہ نیچر ہے بچے کا. یہ توجہ اچھا پھر اس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، اتنا مضبوط نہیں ہوتا، یہ بھول جاتا ہے. اس کو فوراً دیکھو اس کو لگا ہوا ایسا روئے گا پھوٹ پھوٹ کے، اس کو تھوڑی سی کوئی چیز دے دو تو وہ رونا، اس کا خون نکل رہا ہے، رونا بھول جائے گا، اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دے گا. غوث پاک اس کو کیا ہو گیا. ٹھیک ہے، اب اتنا چھوٹا سا بچہ ڈھاما بازی تو نہیں نہ کرے گا لیکن وہ اس کا ایک نیچر ہے. تو یہ آلٹرنیٹ دے دیں، مدنی منع کو آلٹرنیٹ دے دیں. اب یہ کہتا ہے کہ مجھے ویڈیو گیم کھیلنی ہے. میرا مشورہ ہے کہ آپ دعوت اسلامی کی جو مدنی خاکوں کی اپلیکیشن میں موبائل پہ ڈاؤن لوڈ کر لیں. دیکھیے میں خود